خالد صاحب کچھ اپنے بارے میں بتائیے، کچھ فکشن لکھنا آپ نے کس طرح شروع کیا، کہاں سے شروع کیا، اور کچھ اپنے بچپن کی یادیں، کچھ اس طرح کی باتیں بتائیں تاکہ آگے کی بات کرنا ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ جی دیکھیے کہ جہاں تک فکشن لکھنے کا سوال ہے تو جب تک فکشن کے معنی کہ فکشن کی چڑیا کا نام ہے یہ بھی نہیں جانتا تھا، تو پہلی کہانی میری 9 سال کی عمر میں شائع ہو گئی، اور 7 سال کی عمر میں ایک کہانی میں نے لکھی تھی جو کہ ظاہر ہے کبھی چھپی نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ماحول جس میں کہ 9 سال کی عمر میں ایک کہانی، ایک روزنامہ ملاپ اخبار نکلا کرتا تھا یہاں سے دہلی سے، اس میں ایک کہانی کا شائع ہونا اور اس کے بعد یہ سلسلہ لگاتار چلتے رہنا، تو وہ جو ماحول تھا پورا میرے گھر کا، تو جو ایک ادبی تہذیبی ایک فضا تھی میرے گھر کی، جیسا کہ میں نے آپ شاید واقف ہوں گے کہ اردو کے وہ صاحب اسلوب افسانہ نگار ابو فضل صدیقی صاحب میرے ماموں تھے، حقیقی ماموں تھے، اور ہمارے خاندان میں روایت جو تھی وہ فکشن کی چلی آ رہی تھی۔ ہماری خالائیں بھی، 2 خالائیں ہماری اردو کی مقبول عام ادیبائیں رہ چکی ہیں، فاطمہ انیس اور فاطمہ نفیس، تو وہ ایک سلسلہ تھا۔ تو وہ جو ایک چیز ہوتا ہے نا کہ بچپن ہی سے وہ پورا ماحول، وہ کتابوں کا ذخیرہ، وہ کہانی سننا، کہانی کے بارے میں بات کرنا، یعنی ہم اپنے بڑوں کو گھر میں جب دیکھا کرتے تھے تو کہانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ناول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی چندر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منٹو کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ابن شفیع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اے آر خاتون کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ ماحول تھا ہمارے گھر کا جس میں ہم نے آنکھ کھولی۔ وہ آنکھ کھولنے کی وجہ سے پھر اسی چیز میں ہم نے خود بھی کہنا چاہیے تب آزمائی کرنا شروع کی۔ تو اس طرح سے یہ پوری کی پوری ایک روایت یہاں چلی آ رہی ہے جی۔ لیکن سنجیدگی سے، جو آپ کا سوال ہے کہ سنجیدگی سے کب ہم نے، یعنی آپ یہ سوچیں کب ایک موڑ آیا ہے، یعنی کہ 89 تک جو تھا وہ میرے جو بھی کہانیاں تھیں وہ اردو کے مقبول عام رسالوں میں، مثلا شمع میں اور 20ویں صدی وغیرہ میں شائع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے میرا دل اکتا گیا، چونکہ میری نظر میں وہ بالکل ان کی کوئی وقت نہیں رہی، تو میں دست بردار ہوتا ہوں ان کہانیوں سے، اور تاریخی اعتبار سے بس میں اس پہلی کہانی کا ذکر تو آپ کے سامنے ضرور کر دیتا ہوں جو میں نے 9 سال کی عمر میں لکھی، لیکن اس کے بعد جو کہانی ہے ان کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ 87 سے لے کے 89 اور 90 کے بیچ کا جو وقفہ ہے، یہ اس میں نے نثری نظموں کی طرف توجہ دی، جی۔ تو میں نے نظمیں لکھی، اور یہ نظمیں میری اوراق میں وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ شائع کی، پھر کی شقون نے بھی چھپی، تو یہ سلسلہ میرا چل رہا تھا۔ اس بیچ میں نے کوئی افسانہ نہیں لکھا ہے۔ 92 میں پھر دوبارہ نظموں کا سلسلہ روک کے، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے اندر ایسا جو اگر نظموں میں نکل جاتا ہے تو بہت ہی معمولی ہو جائے گا، نظموں میں نکلنے کے بعد اس کی کہیں کوئی اسپیس نہیں ہے، لیکن اگر وہ فکشن کے قالب میں ڈھلتا ہے، اگر وہ افسانوی حیثیت اختیار کرتا ہے تو شاید کچھ بات بن جائے۔ تو مجھے لگا کہ فکشن کا میدان خالی ہے، تو وہ جو کچھ میرے اندر تھا، ایک داخلی جبر، تخلیقی جو عمل ہوتا ہے اس کو میں داخلی جبر کا نام لیتا ہوں، وہ جو داخلی جبر تھا میرے اندر، تو وہ نثری نظموں میں مجھے ضائع ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک میں نے فیصلہ کیا کہ اب سے نظمیں نہیں لکھنی ہیں۔ 25-30 نظمیں تھیں، ان کا سلسلہ وہیں روکا، ان کے لیے قلم وہیں توڑا، اور دوبارہ سے افسانہ نگاری کے مقبول عام ادب کے بعد شاعری، جی، شاعری کے بعد پھر دوبارہ فکشن۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد جو میں نے پہلا افسانہ لکھا تو وہ تابوت سے باہر، پھر شاید، یہ دونوں افسانے اور آپ میں چھپے۔ اس کے بعد پھر ایک پورا مطلب سلسلہ ہے جس سے آپ بھی واقف ہیں۔ جی خالد صاحب، آپ کا تعلق جو ہے فلسفے سے بہت گہرا ہے، جی، فلسفے سے رہا ہے، اور آپ نے فلسفہ پڑھایا بھی ہے۔ بس پڑھایا ہے یہ کہہ لیجیے۔ ہاں، اور فلسفے سے ادھر مطلب اردو کی طرف آپ کیسے آئے، یا اس بیچ میں بھی آپ کہانیاں لکھ رہے تھے؟ وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو پورا اردو کا ماحول تو ہمارے گھر میں تھا۔ اردو کبھی میری کوئی تعلیمی سطح پہ کوئی میرا مضمون نہیں رہا کبھی۔ میں سائنس کا طالب علم تھا، تو BSc کیا اور MSc پارٹ 1 کیا۔ MSc پارٹ 1 کرتے وقت یہ مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، کچھ ایسے سوالات تھے میرے ذہن میں جن کی نوعیت مجھے نہیں معلوم تھا، فلسفیانہ قسم کی تھی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، مثلا میٹر کے بارے میں جب بات کر رہے تھے تو میں تو فزکس کے اندر MSc کر رہا تھا، تو میٹر کے بارے میں جب میں بات کر رہا تھا تو اینٹی میٹر کے بارے میں سوچنے لگا، بوسان، فوٹان،
اور تھیوری آف انسرٹنٹی، آئنسٹائن کی تھیوری، یہ ساری چیزیں جو تھیں مجھے لگا کہ کہیں ان کی ایک فلاسفیکل ڈائمینشن بھی ہے. وہ میں نے پورا سلسلہ وہاں روک کے تب میں نے فلاسفی سے ایم اے کیا. جی. اور اردو کا سلسلہ یہ تو سب میرا چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کی کہانی میں بھی مطلب دکھتی ہیں. اردو کا سلسلہ تو چل رہا تھا، اردو میں لکھنے لکھانے کا معاملہ چل رہا تھا، کہانیاں بھی لکھ رہے تھے. ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک میں نے ناول بھی لکھا تھا. اچھا. جب میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا تھا. وہ ناول موجود ہے لیکن وہ چھپا نہیں ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس کا مقصد میرے ساتھ موجود. وہ سلسلہ سب چل رہا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ پھر بعد میں اردو میں تو پھر اس لیے آیا کہ فلسفے میں جہاں پہ میں باقاعدہ ملازمت کرتا تھا رویل کھنڈ یونیورسٹی میں، وہ جگہ عارضی تھی اور وہ مستقل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. تو اس بیچ نے پھر اردو سے ایم اے کیا اور پھر یہاں پر یہ. سر یہ اردو افسانے یا فکشن کے تعلق سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی افسانوی مجموعہ یا ناول ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ اس کو نیک فال تصور کرتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال میں بہت فکشن لکھا گیا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، آپ 2-3 سال کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ پچھلے 10-12-15 سال کا فکشن اٹھا کے دیکھ لیجیے. تو میں تو اس صورتحال سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. اور میں بالکل اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہوں، اور اس صورتحال میں جینے والے مجھ سے مطمئن نہیں ہوں. جی. تو یہ تو ظاہر ہے کہ نیر مسعود، سید محمد اشرف اور خورشید اکرم، یہ 3 نام ہیں. چونکہ مطلب نیر مسعود آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینئر ہیں، مگر ان کا لکھنا جو انہوں نے شروع کیا وہ بہت بعد میں شروع کیا ہے. 80 کے بعد ہی ان کی ساری چیزیں نکل کے آئی ہیں، 80 کی دہائی میں ہی. تو آپ کے نزدیک جو ہے اردو کا سب سے بڑا فکشن نگار یا ناول نگار یا کہانی کا کسے مانتے ہیں آپ؟ پوری تاریخ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس طرح سے دیکھیں، سب سے بڑا آپ نہیں کہہ سکتے، چونکہ ہر جو تاریخ کا ایک دور ہوتا ہے نا، تو اس دور کا ایک کوئی آئیکن ہوتا ہے، اس دور کا ایک کوئی ہیرو ہوتا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے ایک زمان اور مکان کے حوالوں سے ہی اس کا جو ہے وہ تنقیدی طور پہ آپ اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، ایسے آپ نہیں کہہ سکتے. تو ظاہر ہے ایک دور تھا تو پریم چند سب سے بڑا افسانہ نگار تھا، وہ دور ختم ہوتا ہے تو بیدی سب سے بڑا افسانہ نگار ہے. اب بیدی کی روایت آگے بڑھتی ہے، لیکن بیدی کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا افسانہ نگار پیدا ہو. منٹو کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں منٹو کو بڑا افسانہ نگار مانتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ تو کہنے کی میری ضرورت نہیں کہ صاحب میں منٹو کو کوئی افسانہ نگار نہ مانوں. اس قسم کی انتہا پسند رائے تو میری کبھی ہوتی بھی نہیں کسی بارے میں. لیکن اگر آپ بیدی اور منٹو کا مقابلہ کریں گے تو میرا جھکاؤ بیدی کی طرف ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیدی کا جو بیانیہ ہے پورا کا پورا، چونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ افسانہ یا فکشن وہ پورا کا پورا بیانیے پہ مبنی ہوتا ہے. اب ہم نے بیانیے کو کیا سمجھا ہے، کیا دیکھا ہے، ہم اس کو سہج پسند، لیکن مکالمہ آ سکتا ہے. مطلب مکالمہ بنیادی طور پہ ڈرامے کی چیز ہے، بنیادی طور پہ مکالمہ اسکرین پلے کی چیز ہے. جب آپ اسکرین پلے لکھتے ہیں، جب آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں، ہوتی ہوئی چیزوں کو دکھاتے ہیں، مکالمہ وہ چیز ہوتی ہے. مکالمہ بیانیے میں آئے گا تب آئے گا جب آنا اس کا بہت ضروری ہو جائے اور لکھنے والے کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، یا وہ جو مکالمہ ہو وہ اس بیانیے کی شدت میں اضافہ کرتا ہو، پیمند کاری کا کام کرے اور اس بیانیے کی شدت کو آگے بڑھا دے، یا بیانیے کی جو معنویت ہے اس کو اور زیادہ اجاگر کر دے، وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر صرف مکالمے اور بیانیے کے نام پہ 2-3 سطریں کہ آج صبح بہت اچھی تھی، آج صبح سردی تھی، اور اس کے بعد پھر بات شروع ہو گئی کہ تم گئی تھی، ہاں میں گئی تھی، تو نکل جاتے ہیں. تو کیا تم نے کچھ خریدا؟ نہیں. کیوں؟ بس یوں ہی. نہیں، بتاؤ کیوں. یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو سہل پسندی والا معاملہ ہے، منٹو کیا نہیں ہے. لیکن منٹو کا جو بیانیہ ہے، چونکہ وہ بیانیے کے اندر مکالموں کی کثرت ہے اور ایک قسم کا چونکا دینے والا عمل بھی ہے، تو کہیں کہیں منٹو کی بہت اجرت نظر آتی ہے مجھے. جو اس کے اچھے افسانے ہیں وہ بہت اچھے افسانے ہیں، لیکن جو اس کے اچھے افسانے نہیں ہیں وہ بہت معمولی افسانے ہیں. بیدی کے یہاں ہم کہنا چاہیے بلند و پست کا یہ معیار نہیں دیکھتے. یعنی بیدی کے یہاں جو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور جو اس سے تھوڑا نیچا ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھیں کہ بہت ہی معمولی ہے. تو بیدی کے آپ افسانے دیکھیے، مجھے تو نہیں لگتا کہ لاجونتی جیسا افسانہ لکھا گیا ہوگا اردو کے اندر، ببل جیسا افسانہ، جوگیا جیسا افسانہ، گرہن جیسا افسانہ. ایون آپ اس کا ناول دیکھیے ایک چادر میلی سی. تو میں بیدی کا اس لیے بہت قائل ہوں کہ اس کا جو بیانیہ ہے وہ بہت پاورفل، اور جو ڈسکورس ہے اس میں سب طرف سے چیزوں کو لیتا ہوا، سماتا ہوا، ایک جیسے کہیں کوئی
ایک ایسا گہرا دریا جی جس میں شور نہیں ہے. اس کے مقابلے جو دوسرے افسانہ نگار میں لگتا ہے کہ پہاڑی ندیاں ہیں کہ بہت پرشور اور لیکن یہ گہرائی نہیں اتنی ملتی. اس میں بیدی کی بہت گہرائی ملتی ہے. بیدی کی زبان کا جو کھردرا پن ہے مجھے وہ اس کا حسن نظر آتا ہے. تو مطلب یہ کہ بیدی تو مجھے بہت اہم نظر آتی ہے. اور آپ کی نظر میں اگر ہم اردو فکشن کی بات کریں تو بیدی جو ہے وہ سب سے بڑا کہانیکار ہے. اور ایک بات میں آپ سے یہ اور کہوں کہ بیدی کے بیانیے سے آگے چل کے بیدی کے بیانیے کی روایت سے فائدہ نہیں اٹھایا ہمارے نوجوان افسانہ نگاروں یا ہمارے ہم افسروں. ان پہ یا تو پریم چند حاوی رہے اور یا منٹو حاوی رہے. اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوا. منٹو تو بالکل ایک انڈسٹری بھی بن گیا. جی ہاں. اور کچھ اکا دکا افسانہ نگار ایسے تھے کہ کیا کہنا چاہیے کہ انہوں نے قرۃ بن حیدر کی نقل کرنا شروع کی. ان کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن انہی کی طرح تو وہ بالکل ناکام رہے. انہوں نے کہا لیکن یہ کہ تھوڑا پریم چند اور تھوڑا مست شدہ صورت میں یا کہنا چاہیے منٹو کی ایک بھونڈی نقل کرنے کی کوشش میں افسانہ نگار برباد ہوتے چلے گئے. میں تو یہی کہوں گا اس لیے کہ کوئی وہ روایت نہیں کہ اپنا ایک بیانیہ آپ تخلیق کرتے. سید محمد اشرف کیا ہوا اور اس کی روایت بھی ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو آپ کی پوری مشرقی کلاسیکی روایت چلی آ رہی ہے وہ سید محمد اشرف کے یہاں موجود ہے اور نیر مسعود کے یہاں موجود ہے. نئے لکھنے والوں میں ہمارے یہاں جو دو نام جو مجھے بہت اہم نظر آتے ہیں خورشید اکرم صاحب کا نام. جی ہاں نئے لکھنے والوں کو بھی آگے بات کریں گے. یہ سر اب بالکل منٹو سے یہاں پہنچتے ہیں اس دور میں مابعد جدید قسم کی بہت سی آوازیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ مابعد جدید کی موجودگی کا آپ اعتراف کرتے ہیں یا نہیں اردو میں خاص طور سے؟ صرف اردو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیے مابعد جدید ٹھیک ہے وہ ایک مطلب اردو کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو پوری ٹرم ہے تو یہ جو ٹرم ہے پوری اصطلاح ہے مابعد جدید کی تو یہ کسی زبان کے حوالے سے شروع نہیں ہوئی. تو یہ تو آرکیٹیکچر کے حوالے سے شروع ہوئی تھی. پھر اس کے بعد پینٹنگ میں میوزک میں موسیقی میں. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ایک صورتحال ہے اور ایک یہ نقطہ نظر ہے چیزوں کو دیکھنے کا. یہ بھائی اگر ماڈرن ہوگی کوئی چیز تو اس کو زیادہ ماڈرن کہیں گے آپ یا پوسٹ ماڈرن کہیں گے. تو جو دونوں میں جو فرق ہے ظاہر ہے کہ وہ پوسٹ ماڈرنزم یہ ہے کہ ماڈرنزم کا ایکسٹینشن توسیع ہے جدیدیت کی وہ بھی ہے نا. لیکن بات یہ کہ جو اردو میں جو بھی جدیدیت تھی وہ جدیدیت الگ ہے اور وہ جدیدیت الگ ہے ماڈرنزم الگ ہے یورپ کا. تو اس کے یہ بھی فرق ہونا مطلب ظاہر ہے کہ جو وہاں جو ماڈرنزم شروع ہو گیا ہے تو وہ تو نشچے سے شروع ہو گیا. اس میں تو مارکس بھی ماڈرن ہے کہ ہمارے یہاں جدیدیت جو ہے ترقی پسند تحریک کی ایک طرح سے کہنا چاہیے مخالفت میں شروع ہوئی. تو یہ چیزیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ترقی پسند ادب بھی اپنی ماہیت کے اندر ماڈرن تھا. تو یہ جو لفظ جدیدیت ہے جو اردو میں جس طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ ایک بالکل مخصوص اصطلاح بن گئی ہے. تو اب اس چکر میں جب مابعد جدیدیت کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر اسی مخصوص اصطلاح کی طرح آپ دیکھنے لگتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صورتحال میں ایک جو تبدیلی آئی اور یہ کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں جو میں اس طرح سے بالکل یہ نہیں مانتا کہ کوئی مابعد جدیدیت اگر کوئی چیز ہے بھی مجھے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی نام لے لیجیے آج کل کی صورتحال پہ. اس پہ کوئی میرا کوئی بہت زیادہ اثرار نہیں ہے آپ لیجیے نہیں لے. لیکن یہ کہ وہ بالکل مخالف ہے جدیدیت کی ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ جدیدیت کے ذریعے ہی مابعد جدید کے اندر داخل ہوئی ہیں. مثلا یہ کہ وہ جو بیانیہ کا ایک دم اکہرا پن تھا ترقی پسند ادب کے زمانے میں. حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے اسی زمانے میں بیدی موجود ہے لیکن اگر کوئی اکہرا پن آ گیا تھا اس زمانے میں سپاٹ بیانیہ لکھا جانے لگا تھا تو جدیدیت کے زمانے میں جو افسانے لکھے گئے اس کا بہت گھنا اور تہذاب بیانیہ تھا. اس میں ایک قسم کی علامت تھی علامتی بیانیہ کہا گیا تجریدی بیانیہ کہا گیا وہ. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیاسی طور پہ سیاسی طنز کے طور پہ جدیدیت کا وہ زمانہ افسانہ نگاری کا بہترین زمانہ ہے جب سریندر پرکاش لکھ رہے ہیں جب انور سجاد لکھ رہے ہیں بلراج مہندra لکھ رہے ہیں. لیفٹ تھے وہ تو ترقی پسند ہے لیکن بیانیہ کی سطح پہ وہ کون ہے جدید افسانہ نگار ہے. تو وہ ایک سیاسی طنز کے طور پہ
پولیٹیکل پروٹیسٹ کے طور کے اوپر بہت بڑا کام اس بیانیے نے کیا. اب ہوا یہ کہ بعد میں لوگوں کو محسوس ہوا کہ صاحب یہ نثری نظمیں کی طرح ہو ہے, اس میں جو ہے وہ کہانی نہیں ہے, اس میں واقعہ نہیں ہے, اور اس میں کہنا چاہیے کہ صاحب کہ یہ کہا گیا خاص طریقے سے کہ اس کے اندر کردار غائب ہو گیا. اب کیا ہوا کہ اس میں ایک جو نئی کھیپ پیدا ہوئی تو سہل پسندی بہت تھی لوگوں میں, مقبول عام ادب بہت دیکھا جا رہا تھا. اچانک مقبول عام ادب لکھنے والے ادب عالیہ میں شامل ہو گئے یہ پروپیگنڈا کر کے اور یہ ایجنڈا لے کے کہ دیکھیے صاحب ہمارے پاس کہانی ہے, ہم کردار نگاری کر سکتے ہیں, ہم افسانہ لکھ سکتے ہیں, اور بیانیہ واپس آ گیا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیانیہ واپس آ گیا, اور میرا کہنا یہ ہے کہ بیانیہ کہاں گیا تھا جو واپس آ گیا. بیانیہ کہاں گیا تھا؟ ہر زمانے کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے. داستانیں لکھی جا رہی تھیں آپ کے یہاں, اس کے بعد رومانی افسانے آپ کے یہاں لکھے گئے. آپ کے یہاں نیاز فتح پوری موجود ہے, آپ کے یہاں باقاعدہ آپ کے یہاں جلدرم موجود ہیں, آپ کے یہاں سارے لوگ موجود ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور افسانہ کا بیانیہ آپ کے یہاں موجود ہے, ترقی پسند افسانہ آپ کے یہاں آتا ہے, اس کا بیانیہ موجود ہے آپ کے یہاں. تو بیانیہ گیا کہاں تھا؟ تو اگر یہ جو جدیدیت کا زمانہ تھا, اس میں اگر انور سجاد, خالدہ اصغر, قیاس احمد گدی, قمر احسن کا نام بھی آپ کو لینا چاہیے, یہ لوگ تھے, ایون انور قمر, یہ لوگ اگر اس زمانے میں افسانے لکھ رہے تھے اور ان کا بیانیہ اس بیانیے سے مختلف تھا تو آپ مختلف تو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں گے بیانیہ واپس آ گیا تو بیانیے کا اس کا مطلب یہ لوگ بیانیے کے معنی نہیں جانتے, بیانیے کا مطلب نہیں جانتے کہ بیانیہ ہوتا کیا ہے. بیانیہ کا مطلب وہ بیان سمجھتے ہیں. جی. لیکن اس بیانیے پہ اردو کے جو میرے نزدیک سب سے بڑے فکشن کے نقاد ہیں وارث الوی, ان کی رائے بھی کچھ ایسی ہی ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جدیدیت جو خاص طور سے جو تحریک یا رجحان ہے ہمارے یہاں, اس میں کہانیاں بہت خراب لکھی گئیں, اور بیانیے کے حوالے سے ان کا بھی یہی کہنا ہے. لیکن دیکھیے انہوں نے بعض کہانیوں کی تعریف بھی کی ہے. انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے جتنی کمزور کہانیاں تھیں انہی کہانیوں کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے. اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ شفق کی انہوں نے تعریف بھی کی ہے, اور بعد میں بہت آگے چل کے ان کے موقف میں تبدیلی ہوتی بھی نظر آئی ہے نا. تو یہاں پر یہ ہے کہ وارث الوی صاحب تو جدیدیت میں بھی بیانیے کے نام پہ بہت خراب چیزیں لکھی گئی ہیں, ترقی پسندوں میں بھی لکھی گئی ہے, آج بھی لکھی جا رہی ہیں. یعنی وہ لوگ جن کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے بیانیے کی نقل کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, نثری نظموں کی طرح لکھ رہے ہیں افسانہ. اب کردار اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامت ہے, اور علامت بہت ہی داخلی چیز ہوتی ہے. علامت کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ اس چیز کی علامت ہے. سانپ کی علامت ہے صاحب میرے یہاں جو ہے وہ سانپ جو ہے خوف کی علامت ہے. دوسرا آدمی کہہ رہا ہے آپ نے کیا سمجھا, جنس کی علامت ہے صاحب تو اس کی کہاں علامت ہے. تیسرا آدمی کہہ رہا ہے نہیں سانپ تو یہاں پر خطرے کی علامت ہے, دہشت کی علامت ہے. اس طرح یہ چونچوں کا مربع نہیں بن گیا. چونچوں کا مربع وہاں بنا جہاں پہ خراب کہانیاں لکھی گئیں. چونچوں کا مربع وہاں نہیں بنا جہاں بہت عمدہ کہانیاں لکھی گئیں. جیسے کہ سریندر پرکاش کی ہیں کہانیاں, بعض کہانیاں بلال جینگا کی ہیں, انور سجاد کی گائے, کوپل, یہ تو بالکل ناقابل فراموش کہانیاں ہیں جن کو آپ ایک دم سے ہٹا نہیں سکتے تاریخ میں سے کہ یہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے یوں ہی اپنا وقت برباد کیا اور چلا گیا. ایسے تو بالکل انصاف نہیں ہو سکتا. لیکن سر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ترقی پسند تحریک میں کہانیاں بہت اچھی لکھی گئیں اور جدیدیت میں شاعری بہت اچھی ہوئی, اور جس کے نام سامنے ہیں ترقی پسند تحریک کے جو فکشن اس وقت لکھنے والے لوگ تھے, اور جدیدیت میں احمد مشتاق, ظفر اقبال, اس طرح کے لوگ جو شاعری کر رہے ہیں. تو ہم کیا کہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں دیکھیے جدیدیت میں جو لوگ لکھ رہے تھے ان کی بھی ایک پورا روایت سے پورا تعلق ہے شاعری کے اندر. یہ جتنے لوگ ہیں ان کا پوری جو مشرقی کلاسیکی روایت ہے, احمد مشتاق ہوں یا کوئی بھی ہوں, ان کو اور خاص طور سے غزل کی شاعری میں نظم کی شاعری تو ادھر اچھی ہوئی. نظم کی شاعری میرا ماننا یہ ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ جدیدیت کے زمانے میں اتنی اچھی نظمیں نہیں ہیں جتنی اچھی نظمیں ترقی پسندوں کے دور میں, یا حلقہ ارباب ذوق کے لوگ ان کو آپ کہاں لے جائیں گے, ہے نا. تو وہ ایک پورا معاملہ چل رہا ہے. اب رہا تک یہ آپ کا کہنا ہے کہ افسانہ کہ اس زمانے میں افسانہ اچھا لکھا گیا, تو ایسا نہیں ہے. جو لوگ اس وقت ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں ہیں
یا جو ترقی پسند افسانہ نگار نہیں ہیں وہ لوگ بھی بہت اچھا افسانہ لکھ رہے تھے، چونکہ اس زمانے میں جو بیانیہ جو تھا وہ بیانیہ لکھنے کی تمیز تو بہرحال تھی ہی، اس میں صرف ترقی پسند تحریک کو یا ترقی پسند افسانے کو ہی آپ کیوں فوکس بناتے ہیں؟ حاشیے پہ کچھ اور لوگ ہیں جن کے لوگ نام نہیں لیتے، مثلا شفیق الرحمان ہے، ان کا کوئی نام نہیں لیتا. شفیق الرحمان کو لوگ صرف یہ آج کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفیق الرحمان صرف مدحی افسانے لکھتے تھے، لیکن شفیق الرحمان نے بہت سنجیدہ افسانے لکھے ہیں، لوگوں کی نظر اس پہ نہیں گئی ہے. اشفاق احمد ہیں، اشفاق احمد تو کہاں رکھیں گے آپ، ایک محبت 100 افسانے محبت کی کہانیاں لکھی، گڈریا جیسی کہانی انہوں نے لکھی. اس طرح سے ترقی پسند افسانے نگار میں یہ نام ان کے نام شامل نہیں جی ہے نا. یا یہ کہ انتظار حسین کا بیانیہ تو وہ تو اپنے آپ ایک مثال ہے. تو اسی زمانے میں یہ لوگ بھی ہیں لکھنے والے پہ، ان کا بیانیہ ہے. آپ کا قرۃ العین حیدر کا بیانیہ ہے. ایک بہت مشہور لکھنے والے ہیں ممتاز مفتی کا بیانیہ، غلام عباس کا بیانیہ، آغا بابر کا افسانہ دیکھیے. کوئی ترقی پسند تحریک سے اس طرح وابستہ نہیں ہے، کیونکہ مطلب ترقی پسند افسانے کی جب بات کرتے ہیں 4-5 نام لے دیے آتے ہیں. منٹو کو کچھ لوگ رکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رہتے ہیں. بیدی بھی اس طرح سے نہیں، 2 لوگ رہ جاتے ہیں میرے خیال میں. تو اس میں چغتائی کرشن چند، باقی چھوٹ بھائیوں کی فوج ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو یہ کہنا تو بالکل کے ساتھ وہ بالکل اصل میں آپ کی سمجھ میں آ جاتے تھے. بات یہ ہے کہ قاری نے کیا بدلتے ہوئے ادبی تقاضوں کے تحت، یا قاری نے کیا اس کی بھی ذہنی تربیت ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، یا وہ وہیں رک گیا. اردو میں یہ ہوا ہے، اور اس کی وجوہات سیاسی ہیں، اور سیاسی اور معاشی ہیں. کیونکہ اردو میں کہیں لوگ آنا بند ہو گئے. طلباء سے میرا مطلب ہے، آپ جیسے ذہین ریسرچ اسکالر اردو میں آپ خود بتائیے معدود چند ہوں گے. اس کی وجہ سے جو اردو میں ایک نئی کھیپ آئی ہے 1970 کے بعد، تو بہت ہی سطحی چیزیں پڑھنے والی، عام رسالے پڑھنے والی، خاتون مشرق پڑھنے والی، شمع پڑھنے والی، 20ویں صدی پڑھنے والی، اس سے تھوڑا اوپر آ گئے تو چیزیں سر میں آنے لگی. تو یہ جو ایک ہوئی ہے نا کہ قاری اور یعنی قاری کی تربیت ہی نہیں ہو سکی. قاری کی تربیت وہاں تک تو ہوتی چلی چونکہ اردو کی اس وقت تک بالکل ٹھیک ٹھاک صورتحال تھی. 1947 تک ٹھیک ہے، 1950-55 تک بھی ٹھیک ہے. تو وہاں تک تو ٹھیک ٹھاک وہ اپنی تربیت کرتا رہا. اس کے بعد ایک دم سے منظر بدلتا ہے، اور اس منظر بدلنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر کوئی بیچارہ ادیب کچھ لکھنا چاہے اپنے اندر کے تخلیقی عمل سے انصاف کرتے ہوئے، اپنے وجود کی کا جو سور اور تال ہے اس کے سہارے کچھ لکھنا چاہے، تو دوسرا کہتا ہے ترسیل کا مسئلہ پیدا ہو گیا. ترسیل کا اچھا سنیے، ترسیل کا مسئلہ جدیدیت کے زمانے میں کے اندر بہت بڑا ترسیل کا مسئلہ طے ہو گیا. ترسیل کا مسئلہ طے، ارے ترسیل ہی ابلاغ نہیں ہوا تھا، افسانہ پہنچا نہیں. افسانے نگار بیچارے کا یہ کام تھوڑی ہے کہ افسانہ وہ تو چھپوا دے گا کتاب. پکی روشنائی میں اپنی کتاب دیکھنے کا شوق سب کو ہوتا ہے. چھپوانا تو اس کا خارجی جبر ہے، لکھنا اس کا داخلی جبر ہے، لیکن آپ تک پہنچانا اس کا کوئی فرض نہیں. اس سے اس کو بھی بالکل میرا خیال ہے ناخوش بھی نہیں ہونا چاہیے. میری کوئی چیز کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں بالکل اثر نہیں پڑتا، میں نہ اس سے خوش ہوتا ہوں نہ میں اس سے ناخوش ہوتا ہوں. تو یہ ایک چیز ہے جس کو آپ ادھر جوڑیے کہ وہ اگر کوئی ادیب ایسا آ جاتا ہے، مثلا نیر مسعود کے افسانے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. ارے آپ خود سمجھیے کہ آج سے 15 سال پہلے بڑے بڑے پروفیسر حضرات، بہت بہت قابل پروفیسر حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ اف اینی آپا مائی گاڈ بہت زبردست، کن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ مشکل بہت ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر قرۃ العین حیدر مشکل ہے تو آسان کون ہے بھائی؟ آسان کون ہے؟ کیونکہ قرۃ العین حیدر کیا تو معاملہ کچھ اس طرح کا مشکل والا معاملہ ہی نہیں. صرف بات یہ ہے کہ قاری میں تاریخی شعور نہیں. تاریخی شعور آپ کے پاس ہو، تھوڑا سا لکھنے کی ٹیکنک جو ہوتی ہیں، تخلیقی عمل، فنکارانہ جو ایک چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ہنر ہوتے ہیں، اگر ان کی سمجھ آپ میں ہے تو ان سے زیادہ آسان. قاری کی تربیت اس طرح نہیں ہو تو کون سا مشکل ہے؟ اس میں کچھ مشکل ہی نہیں ہے بھائی. تو سر آپ اپنے آپ کو مطلب کس تحریک سے اگر وابستہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے؟ کسی تحریک سے نہیں، کیونکہ کسی بھی قسم کے اسم کا خیال نہیں ہے، نہ جدیدیت، نہ ہی مواد جدیدیت، نہ ہی ترقی پسند. سر ترقی پسندوں نے موضوع اور جدیدیت نے فارم پر زیادہ زور دیا. آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے اہم چیز کون سی ہے؟ نہیں، دونوں بہت اہم ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ موضوع
جو بھی ہوتا ہے اپنا مواد خود لے کے آئے گا، جی اور مواد جو ہوگا اگر آپ کے پاس اگر ہے پہلے سے تو وہ بھی موضوع کی تلاش کر لے گا، جی بہتا ہوا پانی ہے خود راہ بنا لے گا۔ وہ بات ہے کہ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی خیال آئے اور اپنی فارم ساتھ میں لے کے نہ آئے، اپنی فارم ساتھ میں لے کے آتا ہے، اور اس کو پھر بعد میں آپ تھوڑی سی کوشش کر کے آپ اس کو سنوارتے ہیں۔ دیکھیے موضوع اور مواد ایک دوسرے سے، یعنی آپ کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موضوع اور مواد نہیں، بلکہ آپ یہ کہیے مواد اور حیت، یعنی فارم اینڈ کانٹیننٹ، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ جیسے ایک چیز تو یہ ہے کہ لفافہ ہے، لفافے کے اندر خط رکھا ہوا ہے، لفافے کا کام صرف اتنا ہے کہ لفافہ پھڑا، اس میں سے خط نکالا، اب خط اہم ہے، اس میں کیا لکھا ہے، پیسے آئے ہیں، پیسے کی خبر آئی ہے آنے کی، اس میں کیا ہے، اور لفافہ اٹھا کے پھینک دیا، ایسا نہیں، بلکہ یہاں یہ ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے وہ مواد بھی ہے ایک ساتھ، اور ایک اس کی وہ فارمی ہے، جیسے برف کا ڈیلا، ایک آئس کیوب آپ دیکھیے، تو آئس کیوب کو کیا کہیں گے، پانی ہے یا کہ برف ہے، برف فارم ہے اس کی، برف بھی ٹھوس فارم ہے، آپ برف بھی اس کو کہیے اور پانی بھی، تو دونوں چیزیں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو جتنی پیوست ہوں گی، جتنی اس میں نہیں، جتنی اس کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، ٹوٹلٹی جتنی یہ بن جائے گی اس میں، تو اتنی ہی وہ تحریر بڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک سر، آپ فکشن سے ذرا تنقید کی طرف آتے ہیں۔ نقاد کے وجود پر جو ہے سوالات قائم ہو رہے ہیں جی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نقاد جو ہے قاری اور لکھنے والے کے درمیان کوئی پل کا کام کر رہا ہے یا اس میں دوری پیدا کر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے اصل تنقید جو ہے یا اصل نقاد میں بہت اہم سمجھتا ہوں، میں ان تخلیق کاروں میں نہیں ہوں جو ہمیشہ اسی لیے سوال پوچھا گیا ہے، کیونکہ تخلیق کار جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل نہیں، میں تو نقادوں کو مطلب میں بہت احترام کرتا ہوں، تنقید نگاروں کا بہت اہم ہے وہ لوگ، اس معاملے میں میں تو بالکل مشہور اٹیلین ناول نگار ہے امبرتو ایکو، بہت مشہور ناول ہے اس کا دا نیم آف روز، اس کے خیالات آپ دیکھیے، میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ صاحب نہیں، نقاد تو بہت بڑا، تخلیق کار سے بھی بڑا ہے، خیر میں اس کو تخلیق کار سے بڑا کہوں یا نقاد کو، یہ تو ایک بالکل دوسری بات ہے، لیکن ادبی معاشرے کے اندر آپ ذرا سوچئے کہ اگر نقاد کا وجود ہی چلا جائے، اور نقادہ سمجھ کسے رہے، سوال یہ ہے، تنقید نگارہ آپ کسے سمجھ رہے ہیں، میں بھی تنقید نگار ہو سکتا ہوں، آپ بھی تنقید نگار ہو سکتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی جو بہترین تنقیدی چیزیں لکھی گئیں تخلیق کاروں نے بھی لکھی ہیں، وہ ڈی ایچ لارنس کے مضامین آپ دیکھیے، ٹی ایس ایلیٹ خود اپنے آپ میں ویسٹ لینڈ جیسی نظم اس نے لکھی ہے، تنقید بھی دیکھیے اس کی، تخلیق بھی اس کی دیکھیے، ویسٹ لینڈ اسی کی لکھی نظم ہے نا، اس نے ڈرامے بھی جو صرف نیرے نقاد ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ، ہاں، تو میرا مطلب جو صرف نیرے نقاد ہیں یا جو اصل میں نہیں لکھ سکتے کوئی چیز، تو اگر اس میں جو جینین ہوں گے تو ان کا کام یہ ہے کہ کم از کم وہ اتنا پڑھا لکھا ایک آدمی ہوگا کہ جو متن میں جو کچھ ہے اس کی تشریح اور تعبیر اور تفہیم کر سکے، حالانکہ متن ان کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور متن آگے چل کے اپنے اندر کچھ نئے ڈائمنشن پیدا کر لیتا ہے، اسی لیے تو غالب کو آپ دیکھیے کہ غالب پہ دنیا کے مطلب کون سا ایسا ہے، مطلب غالب پہ اردو کے ہر اعلیٰ سے اعلیٰ نقاد نے لکھا، لیکن غالب فہمی کا جو پورا سلسلہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ غالب کا متن جو ہے وہ اتنا زرخیز ہے کہ اس میں ہر زمانے کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، باقی لوگوں کو تو مطلب نقاد کو بھی تو کم از کم کوئی ایک ایسی چیز چاہیے نا بیچارے کو، آپ نقاد کو دویم درجے کی چیز کیوں، مطلب آپ اس کو اول درجے کی چیز دیجیے، اس کے بعد پھر اس سے کہیے بھائی اس میں الجھو۔ اب نقاد جو ایسے نقاد ہیں جو کہ خود ساختہ نقاد ہیں، مطلب خالی میں نے دیکھا ہے کہ جو کالجز وغیرہ ہیں ان میں معلمی کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ بھی نقادی سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اب میں نے جیسے آپ نے کہا فلسفہ میں نے پڑھایا، فلسفہ میں نے پڑھا، لیکن آپ مجھے یہ کہیں کہ خالد جاوید صاحب فلسفی بھی ہیں تو ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کوئی باقاعدہ فلسفہ نہیں دیا، کوئی فلسفیانہ نظام
کا میں قائل نہیں ہوں. تو میں مطلب فلسفی تو نہیں ہوں نا. تو تنقید پڑھانے والا، ادب پڑھانے والا جو آدمی نظم، افسانہ، ناول نہیں لکھ سکتا، وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں نقاد سمجھنے لگتا ہے. مسئلہ اس کا ہے. اب اس کو دوئم اور سوئم درجے کی چیزیں ہی اس کی سمجھ میں آتی ہیں، وہ ان پہ لکھتا ہے. اب جب وہ ان پہ لکھتا ہے تو جو سچا ادب ہوتا ہے، جینوین ادب ہوتا ہے، ان کے ساتھ کہیں ناانصافی وہ بھی کر دیتا ہے. تو جس طرح دیکھیے دوئم اور سوئم درجے کے افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، تخلیق کار ہیں، اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ دوئم درجے کے اور سوئم درجے کے نقاد بھی تو ہوں گے. تو وہ تو بالکل برابر کا معاملہ چل رہا ہے. تخلیق ہوگی تو اپنی تنقید لے کے پیدا ہوگی، اور ایک معاملے میں آپ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ پہلے تخلیق ہے کہ پہلے تنقید ہے. کیونکہ اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ میں کچھ لکھتا ہوں، کہانی لکھ رہا ہوں، تو آپ اس میں ذرا بال کی کھال نکالنے لگیے. بال کی کھال نکالنا اچھی چیز ہوتی ہے، ہماری تربیت ایسے ہوئی ہے. تو اگر وہ آپ سے کہتے صاحب لکھا ہی کیوں، آپ کو کیا لکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو میں کہوں گا کہ داخلی جبر. لیکن داخلی جبر اپنے آپ میں ایک لوز ٹرم ہے. آپ کے صاحب اس کو ذرا سا سمجھائیے، تو میں کہوں گا کہ مجھے کچھ بے چینی محسوس ہوتی ہے. آپ کے کس چیز سے بے چینی محسوس ہوتی ہے، تو میں کہوں گا کچھ اپنے آس پاس کے ماحول سے، کچھ اپنی ذات سے، کچھ اپنی ذات اور دوسری اشیاء کے تعلق سے، کچھ اپنی ذات اور دوسروں کی ذات سے. کچھ ہے، کچھ کمی پاتا ہوں، کچھ الجھن پاتا ہوں، کچھ احساس جرم ہے میرے اندر، کچھ میرے ضمیر پہ کچھ بوجھ ہے. کبھی کبھی صرف ایک اداسی ہے. ظاہر ہے کہ اداسی یا پھر افسردگی بھی جو بھی مطلب ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں غیر مطمئن ہونے سے ہوتی ہے، آس پاس کی دنیا سے. تو یہ بنیادی طور پہ لکھنے کا مورد تنقیدی تو ہو گئی نا. آس پاس کی دنیا پہ میں نے جب تک تنقیدی نظر نہیں ڈالی، کیونکہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، تو لکھنے کا جو عمل ہے وہ وہاں آیا. یہ ایک پورا ایک ایسا پروسیس ہے کہ آپ اس کو بالکل الگ نہیں کر سکتے. بالکل آپ یہ کہیں کہ نقاد کو ہٹا کے پھینک دیجئے، نقاد کی سنیے مت. گورکی نے کہا نقاد تو کون ہے؟ نقاد کو کہا تھا گھوڑا مکھی. کہ صاحب نقاد تو گھوڑا مکھی ہیں، ان کی پرواہ تھوڑی کری ہے، گھوڑا تو بھاگتا رہے گا، مکھی چمٹی رہے گی. یہ ساری باتیں بڑ بولے پن کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ایک بہت سنجیدہ چیز ہے تنقید، اور اگر ایمانداری سے کی جائے تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ علم و ادب اور جو بھی تخلیق کے اندر بصیرت ہوتی ہے وہ لوگوں تک اگر پہنچانے کا فریضہ انجام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ بالکل میں آپ کو ذرا سا ایک بار میں اپنی بات یہاں ختم کروں کہ دنیا ہے، اب یہ دنیا بنی ہوئی ہے، اب اس کائنات کو سمجھانا بھی تو ہے بھائی. آپ اگر نہیں سمجھایا جاتا تو آپ کیا یہ مطلب آپ کا کیا خیال ہے یہ جو آج دنیا ملی ہے کہ یہ دنیا کیسی صورت میں ہوتی؟ یہ دنیا تو آپ کو بہت ہی عجیب و غریب صورت کے اندر ملی تھی آگ کا گولا پانے کے بعد. تو اس کو سمجھانے کا ذریعہ اور پھر اس سے کچھ کرنے کا تو تخلیق اور تنقید کا سلسلہ برابر چلتا رہا. تخلیق تو پہلے تھی، دنیا تو بن گئی ہے تخلیق. اسی دنیا میں لوگ آئے، بڑے بڑے رشی منی آئے، سمجھانے لگے اس دنیا کے بارے میں کہ بھائی اس دنیا کی پیدائش ایسے ہوئی ہوگی. تو بالکل وہی کام نقاد کا ہے، بہت بڑا کام ہے بھائی، میں تو بڑی عزت کرتا ہوں. اچھا ہاں سر، آپ نے جو ہے عالمی ادب کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، آپ کی میلان کنڈیرا اور مارکیز پہ کتابیں بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ عالمی فکشن کے حوالے سے، خاص طور سے بات کروں گا جو عالمی فکشن لکھا گیا ہے، اس کے اثرات یہاں کچھ ہیں اردو فکشن پہ، یا اردو میں کوئی ایسی پائی کی چیز لکھی گئی ہے جو مطلب دوستویسکی یا ان لوگوں کے سامنے رکھی جا سکے؟ نہیں، بالکل نہیں رکھی گئی، بالکل نہیں. مطلب اثرات پڑے یہاں پہ، ترجمے ہوئے یہاں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ترجمے سے کچھ سیکھا ہی نہیں. آپ یہ دیکھیے، آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ ہمارے دوست ہیں خورشید اکرم، اچھے افسانہ نگار ہیں، یہ یہاں سے بہت اچھا رسالہ نکلتا ہے دلی سے آج کل میں انہوں نے ان سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یار خالد جاوید صاحب، اس میں ہم نے عربی کہانی کا ترجمہ چھاپا، بہت عمدہ کہانی کا. ہم نے اس میں نوبل پرائز لوگ جو تھے انعام لیے ہوئے ان کے ہم نے اس میں چھاپے چھاڑے، ہم نے اس کے اندر فارسی کہانی کے ترجمے چھاپے، اور وہ بہترین ترجمے تھے. ایک خط ہمیں اس کے اوپر نہیں آیا کہ صاحب یہ آپ کا ترجمہ ہمیں بڑا اچھا لگا، یہ ہمیں کہانی بہت اچھی لگی. اور جو معمولی لکھنے والے تھے اردو کے، ان کے بارے میں جو تھیں وہ لنترانیاں تھیں.
تو لوگ ترجمہ آنے کے باوجود ایک طرح سے یہ ہے کہ ان سے تربیت حاصل نہیں کر سکے. جن لوگوں نے تربیت حاصل کی یا تھوڑا بہت اثر ہوا ہے مطلب جن لوگوں پہ, تو ایسا نہیں ہے, اثر ہوا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھ انکار کریں قرۃ العین حیدر, لیکن ان کا عالمی ادب کا مطالعہ اس زمانے کا بہت اچھا تھا. 1960 تک کا جو انگریزی ادب تھا, خاص طور سے مجھے لگتا ہے کہ جو انگریزی ادب تھا اور جو وکٹورین ایج کا, وہ ان کو بہت اس سے متاثر بھی تھیں, وہ اسی رنگ برنگی میں تھیں. تو وہ تو تھوڑا سا اثر آیا ہے, تھوڑا سا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ حسین کی ہیں کچھ وجودیت کے اثرات آئے ہیں, وہ بھی اداس نسلیہ کی حد تک, جو ان کا بہت اچھا ناول ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم کو کہیں لگتا نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ کافکا کا اثر ہے نیر مسعود پہ, لیکن ہم کو اچھا کافکا کے کچھ افسانوں کا ترجمہ بھی کیا ہے نیر مسعود شروع میں, لیکن ہم کو لگا ہے کہ اگر کوئی اثر ہوا تو اوپری سطح کے اوپر ہوا ہے. اصل میں ان کی تخلیقات کو اپنے اندر جذب نہیں کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ آپ جذب کرنے کا مطلب صرف یہاں یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص قسم کی سمجھ آپ کے اندر پیدا ہو جائے, اور بلکہ ایک بصیرت آپ کے اندر آ جائے. اس بصیرت کا آپ بھی فائدہ اٹھائیں. دیکھیے اس میں ادب میں عالمی ادب اور مقامی ادب اور پنجابی ادب اور بہاری ادب یہ سب چلتا نہیں ہے. ادب کا بنیادی جو ہے, جو اسینشیل ایلیمنٹ ہے, وہ اس کی آفاقیت ہے. کیونکہ ادب بنیادی طور پہ انسان کے احساسات اور اس کے جذبات سے ہی ڈیل کرتا ہے. وہ تو ساری دنیا کے انسانوں کو یہ کہ اس سے تو کوئی مطلب نہیں پہنتا کہ آپ کیا پہنتے ہیں, کیا اوڑھتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا نہیں پاتے, کیا آپ کی حرام ہے, کیا ہماری حلال ہے. یہاں بالکل بنیادی انسان, مطلب انسان کی جو ذات ہے دنیا, جہاں جہاں ذات کی بات کی جائے گی, اپنی ذات کو سمجھنے کی بات کی جائے گی, وہاں پر سارا جہاں ہمارا ہے. تو میرے لیے جتنے عبداللہ حسین ہیں, جتنے میرے لیے پریم چند ہیں, جتنے میرے لیے اپنے ہیں, میں اتنا ہی اپنا دوستویسکی کو بھی سمجھتا ہوں, ٹالسٹائے کو بھی سمجھتا ہوں, ملان کنڈیرا کو بھی سمجھتا ہوں. تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہ باہر کی چیز کو وہاں باہر کی چیز سمجھ لیا جاتا ہے. مشینی سطح پہ کوئی چیز لیں آپ, صارفیت کی آپ سطح پہ لیں, موبائل کو اپنی چیز سمجھا جاتا ہے, اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پہننے اوڑھنے کی چیز میں, جوتوں میں, مغربی انداز کا مکان بنانے میں, مغربی انداز کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ اس کو اپنانے میں ان کو کوئی مطلب کی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ کہ صاحب یہ آپ کی جو ہے, جو آپ کی روایت ہے, جو آپ کی کوئی روایت ہی نہیں ہے. ایک تو یہ نا, یہ کہنا آپ جیسا ہماری روایت کے اندر یہ اس طرح کا نہیں ہے. یہ تو اگر کوئی کہانی لکھ دیجیے تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ترجمہ لگتا ہے. اگر اس لیول پہ کوئی کہانی یا کوئی ناول کہیں آ جاتا ہے تو لگتا ہے صاحب ترجمہ لگتا ہے. ترجمے پڑھتے پڑھتے جو باہر کی چیزیں پڑھی ہیں, ترجمے میں پڑھی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنا ڈینس کیسے لکھ دیا گیا, اتنا مطلب گھنا بیانیہ آ کیسے گیا یہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کوئی تربیت ہوئی نہیں جبکہ اتنا ترجمہ ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, خود منٹو نے روسی ادب, منٹو نے, میرا جی نے, دو انصاری نے, سارے لوگوں نے, گوپال بھٹ, اور ہر طرح کے اس میں آج بھی ترجمہ ہو رہا ہے. لیکن کوئی اثر اور ہوا نہیں. سر یہ جو رولاں بارتھ نے مصنف کی موت کا اعلان کیا, تو مصنف کی موت کے اعلان سے کیا مطلب کہ ہم سب کچھ قاری کے ہاتھ میں تو دے نہیں سکتے, مطلب تو بہت دشواریاں پیدا ہو جائیں گی. دیکھیے اس میں جب ہم بیچ میں سے جملے اٹھا لیتے ہیں, جیسے کوئی ایک جملہ, ان کا مضمون ہے نا ڈیتھ آف آتھر. ہاں ٹھیک ہے, وہ مضمون ہے, وہ تو اب وہ ان کا عنوان ہے. عنوان بھی کبھی عنوان سے کبھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اندر کیا لکھا ہوگا. عنوان تو ہمیشہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو پڑھنے کے لیے اکسان, مطلب کسی چیز کو. لیکن اس میں ایسی باتیں ہیں, میں عرض کر رہا ہوں, وہ باتیں جو ہیں ان کو آپ یہ دیکھیے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کس چیز کی موت کا اعلان ہوا ہے. ایک دو چیزوں کی موت کا اعلان تھوڑی ہوا. سب سے پہلے خدا کی موت کا اعلان نیٹشے نے کیا, لیکن جس حوالے سے کیا, ناول کی موت کا اعلان کو لوگ بھول جاتے ہیں. نیٹشے نے جس حوالے سے کہا تھا, وہ یہ کہا تھا کہ چرچ کا گاڈ, چرچ کے گاڈ کی بات کی تھی. ورنہ سپرمین کا جو پورا کا پورا اس کا مطلب مفروضہ کہہ لیجئے نظریہ ہے, تو وہ تو وجود میں آتا ہی نہیں. اور اس کے اندر اس نے عیسیٰ مسیح کو مانا تھا سپرمین. لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ خدا کی موت کی بات بھی کر رہا ہے, لیکن عیسیٰ مسیح کو باقاعدہ مان رہا ہے کہ یہ کمپلیٹ مرد, یا یہ کہ سپرمین ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ اعلان ہوا ناول کی موت کا. ناول کی موت کا جو اعلان ہوا مغرب میں ہوا, لیٹن امریکہ میں نہیں ہوا. لیٹن امریکن رائٹنگ کتنی تھی
وہ ناول کی موت کے اعلان کے بعد ہی اس نے اس پورے اعلان کو چیلنج کی طرح لیا ہے. مارکیز وغیرہ، کارل فیونتس ہیں، کورتازار ہیں، ایزابیل لینڈرے ہیں، جتنے نام آپ دیکھ رہے ہیں، بورخیس ہیں، انفانتے ہیں، خوان گلفو ہیں، یہ سارے نام جو آئے ہیں یہ ایک چیلنج کی طرح کہ آپ کے ناول کی ڈیتھ ہوئی ہوگی، ہماری ناول کی ڈیتھ نہیں ہوگی. چونکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک روایتی خطوط پہ ناول کے آگے بڑھنے کے اب کوئی آثار نہیں رہے. روایتی خطوط پہ وہی بات کہ بیانیہ بدلنا چاہیے، تو بیانیہ بدلا میجیکل ریئلزم کے حوالے سے، اور ایسا بیانیہ بدلا کہ آج ساری دنیا کے اندر پھر ناول سے زیادہ تو کوئی چیز مقبول ہے ہی نہیں. ناولسٹ سے زیادہ کسی کو عزت بھی نہیں ملتی ہے. لاکھ آپ کہانیاں لکھتے رہیں، شارٹ اسٹوری کے حوالے سے، مختصر افسانہ لکھنے سے، جو پوری دنیا آپ کو تھوڑا سا اہمیت دیتی ہے تو ناولسٹ کے نام پہ تو چونکتی ہے. اور یوں تو ناولسٹ بھی کیا، ادیب تو بیچارہ ہمیشہ حاشیے پہ گیا ہوا آدمی ہوتا ہے، کیا ناولسٹ اور کیا. لیکن یہاں پہ میں نے فرق بتایا تو ناول کی موت کا اعلان ہوا. اب یہ تو ایک موت کی اعلان ان کی بالکل ایسی موت کا اعلان نہیں، اس کو آپ یہ مان لیں کہ فزیکل ڈیتھ ہو گئی کسی، جیسے وہاں پر خدا کی کوئی ایسی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی کہ ساتھ فزیکل ڈیتھ ہوئی. مطلب یہ کہ وجود کا کم ہو جانا. تو جب ہم کسی چیز کو پڑھیں تو اس کو اس کے بالکل لٹرل معنوں میں کہ مصنف کی موت ہو چکی، ظاہر ہے مصنف کی موت نہیں ہوئی ہے. وہ طرح چونکانے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اپنے سے پہلے آئے ہوئے جو نقاد ہوتے ہیں ان سے کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور ہم اس چونکہ روایت سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اپنے یہاں کی روایت سے تو ہم واقف ہوتے ہیں، ہے نا، وہاں سے واقف نہیں ہوتے ہیں. بات بیچارہ کہہ یہ رہا تھا کہ جو متن ہے آپ کا ٹیکسٹ، وہ ٹیکسٹ اتنا اہم ہے کہ ناول نگار کی یا لکھنے والے کی، مصنف کی سوانح وغیرہ سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. جو اس وقت کی جو تنقید تھی، سوانح ہی باتوں کو بہت اہمیت دیتی تھی. ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو اس لیے یہ چیز آئی. یعنی وہ سوانح یا لکھنے والے کی نفسیات ایک طرح سے اس تنقید کے خلاف کہ بھیا متن کو دیکھو، ٹیکسٹ کو دیکھو، ٹیکسٹ میں کتنی اہمیت ہے. آپ کی مجھے بتائیے کہ غالب نے اپنے اشعار کی جو بھی تشریح پیش کی، اگر اس کے اوپر ہم بھروسہ کر لیں تو کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، بہت ہی مذاق سے ہوگا. یا غالب کی اپنے زمانے میں جس طرح سے لوگوں نے تنقید کی، تشریح کی، تفہیم کی، تو کیا حشر ہوگا. تو مطلب کہنے کا کہ غالب تو پیچھے رہ جائیں گے، لیکن غالب کی لکھی چیز الٹیمیٹلی بات ایک ہی ہے. یہ تو بالکل بٹوین دا لائن بات ہے کہ بھائی ٹیکسٹ تو کسی نے لکھا ہی ہے. تو رائٹر کی موت اس طرح سے نہیں ہے. بات تو یہی ہوگی کہ بھائی یہ اس نے جو متن لکھا ہے کتنا گھنا متن ہے، کتنا ڈینس متن ہے، کتنی معنی خیزی کا عمل اس کے اندر ہے نا، کتنے یعنی اس میں میننگ پیدا ہو رہے ہیں، اور کتنے زمان اور مکان کے سانچوں کو توڑتے ہوئے یہ ٹیکسٹ آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ ٹیکسٹ جو ہے کہاں رکھنے جانے کے قابل ہے صاحب، یہ ٹیکسٹ تو عجائب گھر میں رکھے جانے کے قابل ہے. ٹیکسٹ ختم ہوتا ہے تو رائٹر کی ڈیتھ ہوتی ہے، ٹیکسٹ ختم نہیں ہوگا تو رائٹر کی ڈیتھ نہیں ہوگی. مصنف کی موت نہیں ہوئی ہے، بالکل نہیں ہوئی ہے. مصنف کی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب میں جس طرح ناول کی موت کا اعلان کیا گیا تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اردو میں جس طرح کے ناول لکھے جا رہے ہیں یا لکھے گئے ہیں، جی اکا دکا چیزیں چلیے نکل آتی ہیں بہتر، تو کیا ہم لوگوں کو، اردو ہم کو ناول کی موت کا اعلان نہیں کر دینا چاہیے؟ اب دیکھیے آگے کیا صورتحال نکلتی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ آپ کی بات سے اختلاف کرنے کی ضرورت تو میرے اندر نہیں. میں تو خود ہی صورتحال سے بہت مایوس ہوں. نہیں، میں تو اس صورتحال سے خود ہی بہت مایوس ہوں. بھائی یہ معاملہ یہی ہے بالکل کہ ناول اب ناول بھی مکالمے کی صورت میں لکھنے لگے. اب ناول نہ ہو کہ وہ صافیانہ ایک چیز ہمارے ساتھ ہوئے، ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے صبح کا اخبار پڑھ رہے ہیں. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہوا یہ ہے کہ ایک دیکھیے یہاں پہ وارث الوی کی آپ نے بات کی تھی نا، دیکھیے وارث الوی نے فکشن کی تنقید کا المیہ لکھا. بالکل ٹھیک ہے، فکشن کی اچھی تنقید نہیں ہوئی. ابھی جو اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا اس کو دیکھیے کہ فکشن پہ تنقید اچھی تب ہوگی نا جب تنقید کے لیے ایک آپ ماڈل بھی تو دیجئے نا. اچھا فکشن لکھا جائے گا. ہاں، آپ فکشن کا ماڈل دیجئے اچھا، پھر اس کے امکان ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی اس ماڈل کو دیکھ کے اور اپنی اس پہ اچھی تنقید کا ماڈل بھی پیش کر سکے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں فکشن کی تنقید کا المیہ نہیں بلکہ فکشن کا المیہ ہے. فکشن کا المیہ چاہے اس کو وارث الوی صاحب نے ٹھیک سے نہ کہا ہو، وہ چونکہ جس کو فاروقی صاحب نے کہہ دیا ویسی بھی چلتی رہتی ہے نا لوگوں میں، آپس میں چشمکے چلتی رہتی ہیں، مذاق چلتے رہتے ہیں، یہ بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں نا. انسان ہے بھائی، نقاد بھی انسان ہے، تخلیق کار بھی انسان ہوتے ہیں، انسان سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہے نہیں. تو
لیکن بات یہ ہے کہ بالکل فاروقی صاحب کا ایک تمہارے یہاں غالب موجود ہے، اتنا بڑا شاعر موجود ہے، میر موجود ہے، گیٹا کہتے ہو تم اس کو، میر ہے، بعد میں اقبال موجود ہے، میں اپنے ذاتی طور پہ فیض کو بھی کہتا ہوں کہ فیض موجود ہے، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ صاحب میں تو فیض کو ہی مانتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس لیول کا آپ نے فکشن کے اندر، آپ مجھے بتائیے کہ کون آپ کے یہاں پیدا ہوا اس لیول کا فکشن کے اندر؟ جس زمانے میں غالب موجود ہیں، ظاہر ہے کہ وہ زمانہ نثر کا بالکل ابتدا کا زمانہ ہے، تو نثر تو بالکل گھٹنوں چل رہی ہے نا اس وقت، توقع بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن ذہنی سطح پہ پھر بھی کوئی بڑا کام تخلیقی سطح پہ نہیں ہوا۔ نذیر احمد صاحب کے افسانے ہیں؟ کوئی نہیں، ناول ہیں۔ وہ ناول کون سے ناول ہیں؟ ڈینیل ڈیفو کے پورا کا پورا جو ناول ہیں ان کا ایک طرح سے چربہ ہے، اور یہ کہ انعام حاصل کرنے کے لیے، اور مطلب ہر ناول کو انعام ملا، تو آپ ان کو سب کو مطلب چیزوں کو دیکھیے کہ جس زمانے میں غالب موجود ہے اس زمانے میں آپ سمجھیے جو اردو کا کہنا چاہیے کہ رینیسانس کا زمانہ ہے، اس زمانے میں آپ کے یہاں فکشن کیا ہے؟ آپ کے یہاں فکشن پنپتے کہا جب امراؤ جانادہ لکھ جاتا ہے، تو اور امراؤ جانادہ لکھنے کے بعد بھی آپ نے اب ذرا اس وقت جو دنیا کا بہترین فکشن ہے اس سے مقابلہ کیجیے، اور غالب کا مقابلہ کر دیجیے دنیا کی بہترین شاعری سے۔ غالب کے زمانے میں بودلیر موجود ہے، ملارنے موجود ہے، فان کو چھوڑیے، دماغ اور مقام کو چھوڑیے، غالب ہمارا آگے ہو جاتا ہے کہیں کہیں، جہاں وہ لے جاتا ہے اپنے خیال کو، جہاں سے وہ سوچتا ہے جس بلندی سے، وہ بلندی آپ دیکھیے، تو وہ بلندی تو کہیں یہاں نہیں نظر آتی۔ اب آپ نے کیا کیا، بہت آگے چل کے پیدا ہوتے ہیں پریم چند بھی کیا کرتے ہیں، 1936 میں جا کے ایک مطلب افسانہ لکھتے ہیں ایسا جس کا ذکر اردو ادب کی افسانوی تاریخ کے اندر ہمیشہ زرین عراق میں لکھا جائے گا، اور وہ افسانہ ہے کفن۔ ایک ناول لکھتے ہیں گودان۔ اب دنیا کے جو میجر ناول نگار ہیں اس زمانے میں، اس میں کہاں یہ ہے؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیے تو پوری کی پوری کھیپ ہے، تو کیا کیا لکھا جا رہا ہے ساری دنیا میں، کیسے کیسے رائٹرز پیدا ہو گئے۔ کافکا آپ کے یہاں موجود ہے، مطلب آپ کی دنیا میں آ چکا ہے، کافکا کے ترجمے لوگوں نے پڑھ لیے۔ میں نے غلام عباس کا انٹرویو پڑھا تو غلام عباس نے کہا کہ صاحب وہ کافکا پڑھ کے میں تو بالکل بدل گیا، اور کافکا سے پڑھ کے تو کوئی نہیں، اور کافکا نے واقعے کو جتنی اہمیت دی، اور یہ ہے وہ، یہ ساری باتیں بھی آپ نے کی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بصیرت نہیں آپ کے اندر آ سکی اس طرح کی۔ تو اگر اس طرح سے آپ نے کوئی ایسا ماڈل پیدا نہیں کرا۔ مابعد جدید کی بات کر لیجیے، آپ نے شروع میں بات کی تھی، وہ یہ کہتے ہیں صاحب متن اس کے اندر بڑا زرخیز ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ کون سا اس وقت ناول ایسا لکھا جا رہا ہے جس کا متن بہت زرخیز ہے؟ سیدھا سا واقعہ ہے۔ اچھا واقعہ کیا ہے؟ واقعے کے لیے افسانے نگاروں نے سیڑھیاں لگا رکھی ہیں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کے لیے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا اور ہمارے گھر میں کیا پکا، یہ واقعہ ہے۔ واقعے کی تلاش میں وہ گویا یہ سمجھتا ہے کہ واقعہ کوئی ایسی چیز ہوگی، جیسے ہم اپنے مکتب میں کالج وغیرہ کے اندر ایسی باتیں نہیں کرتے رہتے ہیں بچوں سے کہ صاحب خبر کیا ہے، تو ان کو ہم خبر کی جو ڈیفینیشن دیتے ہیں وہی دیکھتے ہیں، بڑی سڑی ہوئی ہے بالکل فرسودہ سی ایک بات کہتے ہیں بار بار، اور ہر اسٹوڈنٹ اس کو نوٹس بنا کے لے جاتا ہے کہ صاحب اگر کتا آدمی کو کاٹے تو وہ خبر نہیں، لیکن اگر آدمی کتے کو کاٹے تو وہ خبر ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی واقعہ اور خبر ایک لیول پہ، یعنی واقعہ وہ ہو جو کہ آپ کو چونکا دے کسی طرح۔ اب چونکا دینے والی بات کے اوپر تو بے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ سونامی آئے گا تو ناول لکھیں گے، افسانہ لکھیں گے، کہیں پہ فساد ہوں گے تو افسانہ لکھیں گے، کہیں کوئی مارا جائے گا تو افسانہ لکھیں گے، اور کچھ نہیں تو کہیں کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے، اور کہیں تو کسی کے گھر میں بہت ہی غربت کا تماشا دیکھ لیں تو فوراً جا کے لکھ دیں، وہی ان کے لیے واقعہ۔ میرا ماننا یہ ہے کہ واقعہ انسان کے ذات سے باہر کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں، واقعہ اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ نے واقعے کی ایز اٹ واقعے کو بیان کر دیا تو وہ کام اخبار والے کرتے ہیں، کیمرہ مین بھی وہ کام کرتا ہے، اس کے لیے ادیب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ آپ کو تخلیقی سطح پہ متاثر کرے، اس کے بعد واقعہ اس طرح سے تحلیل ہو جائے آپ کے بیانیے میں کہ اس کا سراغ دوسرا تو دوسرا، نقاد تو نقاد آپ کو بھی نہ لگے۔ بعد میں جب آپ اپنی خود سے تخلیق پڑھیں تو آپ بھی اندازہ نہ لگا پائیں کہ یار یہ واقعہ تھا، اس سے یہ چیز بن گئی، جس کا اپنا سارا علم
مطلب جو حقیقت ہے ہاں، ریئلٹی جو ہے امیجنیشن اس کی قلب مائیت ہو جانی چاہیے. اور اس طرح سے جب واقعہ ایک طرح سے صورتحال میں بدل جائے. دیکھیے انسانی زندگی میں صورتحال زیادہ ہوتی ہیں، واقعہ نہیں ہوتا. میں آپ کا انٹرویو لوں یا آپ میرا انٹرویو لیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ یہاں بات چیت کر رہے ہیں، یہ واقعہ ہے یا کہ یہ ایک خاص قسم کی صورتحال ہے؟ ہم اس صورتحال میں گھرے ہوئے ہیں، جی یہ واقعہ نہیں ہے. ہاں یہ چھت گر پڑے ابھی تو یہ واقعہ ہے. میرے لیے یہ صورتحال زیادہ اہم ہے. چھت گرے گی جھیل لوں گا اس کو، اس کے لیے کہانی لکھنے تھوڑی بیٹھوں گا. جو صورتحال ہے مستقل انسانی صورتحال ہے نا، انسانی مسائل، انسانی دکھ، جو محض کسی ایک واقعے سے ڈائیورٹ نہ ہو بلکہ اپنی ماہیت کے اندر وہ تو موجود ہیں. آپ اس کو دیکھیں، دنیا کو سمجھیں، آس پاس کی چیزوں کو سمجھیں، پھر ایک پل بنائیں. پل کیسے بنتا ہے کہ خارجی حقیقت اور داخلی حقیقت کے بیچ میں ایک پل بنے. دیکھیے نہ تو خارجی حقیقت اہم ہے، یعنی نہ تو باہر کا کوئی واقعہ اہم ہے، نہ کوئی کہنا چاہیے کہ سچویشن اہم ہے، نہ آپ کی ذات اہم ہے. اصل معنی وہاں ہوتے ہیں، اصل آپ کی جو فنکاری ہے وہ وہاں دیکھنے میں آتی ہے جہاں آپ باہر کی دنیا سے چیزیں لیتے ہیں اور اپنی ذات کی دنیا سے اس کو ہم آہنگ کر دیتے ہیں. اس پروسیس کے اندر ہی کہیں پہ جو ہے بڑا فن پاتا ہے تخلیق. آپ دیکھ لیجیے، چاہے وہ فکشن ہو، چاہے وہ آپ کا نظم ہو. آپ دیکھیے کہ وہ اس سارا کا سارا استعارہ، یہ تشبیہ، یہ کیا چیز ہے؟ تشبیہ کو میں فکشن میں بہت بڑی چیز مانتا ہوں، شاعری میں استعارہ کو بہت بڑی چیز مانتا ہوں. یہ جو کام کرتے ہیں نا کہ بھائی تشبیہ کے ذریعے باہر کی چیز کے ذریعے اندر ہونے والی کسی چیز سے آپ کا ایک پل بن گیا. میں ایک مثال اگر آپ مجھے اجازت دیں تو موت کی کتاب میں سے دوں. جی بالکل. تو موت کی کتاب سے میں آپ کو ایک، چونکہ یہاں رکھی ہے کتاب آپ نے سامنے، تو میں ایک مثال پیش کروں. دیکھیے کہ راوی کا بیان ہے، میرے ساتھ ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ میرے سارے گناہ ان پھلوں کی طرح تھے جن کی گٹھلیاں ہوتی. ان پھلوں کو کھا کر آپ ان کی گٹھلیوں کو گن سکتے ہیں، وہ پڑی رہتی ہیں آپ کے سامنے رکابی میں، اخبار پر یا فرش پر، چوسی ہوئی بدنما اور کری گٹھلیاں جو آپ کے منہ کے تھوک اور رال میں لپٹ کر مزہ کا خیز انداز میں ادھر سے ادھر لڑکتی پڑتی ہیں. آخر کیوں میرے حصے میں ایسے محفوظ اور بھرپور گناہ نہ آ سکے جو صرف اور صرف گودے دار پھلوں کی طرح ہوتے. مگر ایک فہرست، ایک شماریات کسی آسیب کی مانند میرے پیچھے ہمیشہ لگی رہی. ہر شے گنی جا سکتی ہے، تیوری کا ایک بل، غصے سے باندھے گئے جوڑے کا ایک بال، اور آنکھ میں ابھر آئی ہوئی نکیلی سفید ہڈی. یہ سراسر غلط فہمی کے اوپر مبنی ہے کہ گناہ کا محرک ہوس ہوا کرتی ہے. میں نے اپنے گناہوں کی گٹھری کو ہی اپنی پاکیزگی سمجھا. وہ سارے گناہ، ساری بدفعلیاں اور چوریاں ہی دراصل میری نیکیاں تھیں. انہی سے مجھے یہ خاموش اور عظیم ثواب مل سکتا تھا. ثواب کا ہر کام چھپ کر کرنا ہے. سچی محبت کی طریقت اور شریعت بھی یہی تھی. یہی وجہ ہے کہ میں نے گناہ اور محبت دونوں کے بیجوں کو ملا کر ایک مخلوط پودا لگایا جو آگے چل کر ایک ببول کے درخت کے اندر بدل گیا. مگر یہ بھی کیا کم ہے کہ اس ببول کے درخت کا بھی اپنا ایک سایہ تو ہوتا ہی ہے. اس میں کہیں کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ تشبیہ ہی تشبیہ ہے. جب میں نے لکھا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا. لکھتے وقت میں نے کہا نا کہ تخلیقی عمل بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے، پرسار چیز ہے. بعد میں جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا اس میں کہیں بھی کوئی استعارہ نہیں، لیکن تشبیہ ہے. اور تشبیہ ایک باہر کی دنیا سے اور اندر کی دنیا سے ایک تعلق پیدا کرتا ہے. اب گودے دار پھل اور گٹھلیوں دار پھلوں کے بارے میں ویسے کہاں جانتے ہیں آپ؟ تو ایک باہر کی دنیا میں آپ نے جانا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک تعلق آپ کا جڑ رہا ہے. اصل میننگ، اصل جو بھی خوبی یا خامی ہوگی، فنکارانہ پن جو بھی ہوتا ہے کسی کی فنکاری، وہ یہیں پہ وسط ہوتی ہے. ورنہ تو بات تو اتنی سی ہے
کہ صاحب وہ ہمیں ایسے گناہ ہم نے کیے ہیں جو کہ ہمیں یاد بھی ہیں. لوگ تو اپنے گناہ بھول جاتے ہیں. یہ اس کے معاملے میں اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو بات کہہ رہے ہیں وہ باہر کی دنیا آ جانا چاہیے، اور زبان کے ذریعے یہی سارا کام زبان کے ذریعے ہونا چاہیے. وٹگنشٹائن بہت مشہور فلاسفر ہے. وٹگنشٹائن نے کہا تھا کہ دا لمیٹیشن آف مائی لینگویج آر دا لمیٹیشن آف مائی ورلڈ. یعنی زبان کی حدود میری دنیا کی حدود ہیں. میں اپنی دنیا کو زبان کے ذریعے جانتا ہوں، تو جو کچھ بھی اپنی دنیا کے بارے میں کہنا چاہوں گا اس کے پاس ایک ہی ٹول ہے میرے پاس، زبان، اور کچھ نہیں ہے. سوچنا چاہوں گا تو وہ بھی ایک سوچنے کی بھی زبان ہوتی ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ اب اس کو کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا، تو سمجھ میں نہ آنے کے لیے اس کے لیے ایک ٹریننگ، ایک باقاعدہ ٹریننگ اسکول بھی وہیں کھولوں، تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر تو نہیں ہے. ہاں، یہ کام نقادوں کا ہے، اور جو سیکنڈ ہینڈ نقاد ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی کا میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی کوئی 100ویں درجے کا ادیب یا کوئی 2ویں درجے کا نقاد یہ کہے کہ صاحب بڑا اچھا لکھتے ہیں آپ، تو پھر مجھے اپنے پر بہت ہی شک ہوگا نا. جی، ارے لیکن آپ کے لیے یہ بھی خوش نصیبی کی ہی بات ہے کہ اردو میں جو اول درجے کے نقاد ہیں شروع سے ہی مطلب ان کی توجہ رہی ہے آپ کی کہانیوں پہ. جب آپ یونیورسٹی میں نہیں بھی تھے اور جب اکا دکا کہانیاں آپ کی چھپتی تھیں تب بھی وارث الدی ہیں یا شمس الرحمان فاروقی ہیں، قاضی افضال ہیں، یہ جو اہم نقاد ہیں ہمارے ہاں، ان سب نے آپ کے اوپر لکھا ہے. ہاں، یہ میرے لیے ظاہر ہے کہ خوش نصیبی کی بات ہے. سب نے لکھا، سب نے توجہ دی، ہمیشہ، اور ایسا نہیں عوام نے بھی دی. میں آپ کو بتاؤں عام لوگوں نے بھی میری چیزیں بہت پسند کی، جو کہ بالکل ادب میں نہیں. تم لوگ تو پھر بھی بھائی ادب کے لوگ ہو، اور ایسے لوگ جو بالکل ان کا کوئی تعلق ادب سے نہیں ہے، اردو سے نہیں ہے، وہ لوگ بھی پسند کرتے ہیں. جی، مسائل تو کچھ اور جگہ ہے نا، مسائل. ہاں، مسائل کی ہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا. سر یہ بتائیے کہ آپ کا ناول آیا اور ہم نے جب آنکھ کھولی اور اس کے بعد جو فکشن پڑھنا شروع کیا، مجھے نہیں یاد آتا کہ آگ کے دریا پہ جتنی بات ہوئی اس کے بعد کسی بھی ناول پہ اس قدر بات ہوئی ہو، مطلب دونوں طرف، اس کی حمایت میں بھی اس کی مخالفت میں بھی بہت لکھا گیا. اور اس بیچ میں 6 مہینے میں اس کے 3 ایڈیشن بھی آ گئے، پاکستان میں بھی چھپا، یہاں بھی بات ہوا. تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹ جو ہے اردو کا اس نے بہت برے طریقے سے آپ کے ناول کو رد کیا، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت کامیاب، بہت ہی بڑی کامیابی. مجھے اتنی کامیابی کی امید ہی نہیں تھی. اچھا، جب لکھتے ہیں تو کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے کہ بھائی یہ چھپے گا تو چھپنے کے بعد کیا ہوگا. ایک نادیدہ قاری کے انتظار میں ہم سب لکھتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی آدمی اگر کہے تو وہ بہت بڑا فراڈ ہے کہ صاحب وہ اپنے لیے لکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے لیے کوئی چیز نہیں لکھی جاتی ہے. اپنے لیے لکھی جانے والی گھر میں سودا سامان لانے کی فہرست ہوتی ہے کہ یہ سامان لے کے آنا، وہ تو اپنے لیے ہوتی ہے. باقی کوئی چیز بھی آپ لکھتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے ضرور آپ لکھتے ہیں، آپ مطلب شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے تجربے میں دوسروں کو. میری مجبوری بھی ہے. کامیابی اس میں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اگر اس میں کچھ ایسا ہے جو ظاہر ہے کہ پورا کا پورا جو ناول ہے موت کی کتاب، یہ دراصل زندگی کی کتاب ہے. میں نے صرف پلٹ دیا، میں نے صرف نام اس کا بدل دیا، موت کی جگہ میں نے زندگی کر دیا. یہ سب اگر ادب میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہ سب سائنس میں تو نہیں ہوگا نا. وہ تو لائف کو لائف کہیں گے، ڈیتھ کو ڈیتھ کہیں گے، لیکن ادب میں تو یہ سب کچھ ہوگا نا. قلب مائیت ہوگی ہر جگہ. رمز بلیغ کے لوگ ہیں آپ، اور پھر اردو میں تو بہت زیادہ استعارہ اور علامات اور تشبیہ اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں، بلاغت اور ساری چیزیں. تو میں نے پھر پلٹا ہے تو یہ زندگی کی کتاب ہے. اب زندگی کی کتاب ہے اور دنیا کی کتاب ہے. اب دنیا کی بے رحمی ہے، اور اس میں ایک فرد کی داستان ہے، فرد جو کہ ایب نارمل ہے، پاگل ہے، ایب نارمل ہے. وہ بھی اس میں بھی دنیا کی کوئی بے رحمی ہی شامل ہے، چاہے وہ اس کا باپ کا کردار ہو، چاہے اس کی ماں کا کردار ہو. تو اب وہ یہ صورتحال اگر ڈسٹرب نہیں کر سکتی، آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، تو یہ لکھنا بیکار تھا. تو اس نے ایک تو اس سطح کے اوپر عام قاری کو ڈسٹرب کیا، جس کو کہ یہ چیز پسند اس لیے آئی کہ وہ بھی ہل گیا، میرے تجربے میں وہ بھی شریک ہوا.
ایک اس نقاد کو پسند کیا، بھی نقاد بھی کون ہے، تربیت یافتہ قاری تو ہے نا، انسانی ہے نا، اس کو پسند آیا، اسے بھی لگا کہ وہ میرے تجربے میں کسی حد تک شریک ہو سکتا ہے، کامیابی ہے وہ بھی۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جس دنیا کے خلاف لکھا گیا تھا اسی دنیا کے لوگ میرے خلاف ہو گئے، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوئی کہ بھئی میں نے لی دشمنی، مول لی میں نے لکھ کے، میں نے چیلنج کیا، پہلی بار میں نے دنیا کے حبس، گھٹن، تاریکی، بے حسی، اس کے ظلم، اس کے لیے میں نے کہیں کوئی کھڑکی کھولی ہی نہیں۔ احمد مشتاق صاحب بہت ہی مشہور شاعر، انہوں نے مجھ سے فون پہ کہا کہ ناول تو بہت عمدہ لکھا ہے، مگر یار تمہارے یہاں تو کوئی کھڑکی کھلتی ہی نہیں جس سے کہ تازہ ہوا اندر ہے۔ میں نے کہا نہیں کھلتی نا، اب میری کھڑکی تو نہیں کھلی نا، میری جو دنیا، جو میں دنیا دیکھ رہا ہوں اس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں کھلتی۔ اب یہ دیکھیے کہ کھڑکی نہ کھولنے کا کتنا بڑا کمال ہوا، کہ جن کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں وہ سب آ کے میری بند کھڑکی کے اوپر ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے پتھراؤ کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ نہیں، میں نے ایک ڈسٹرب ہوئے نا وہ لوگ، اصل میں وہ ڈسٹرب ہوئے، انہوں نے دنیا کو ایسے دیکھا نہیں تھا، وہ دنیا میں بھائی ان کی اپنی ایمبیشنس ہیں، وہ دنیا کو جی رہے ہیں، زندگی کو جی رہے ہیں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی کو جینا اس وقت، یا ابھی یہ کہ زندگی کو کرنا اس وقت، اور بہت خوشی کے ساتھ کر لینا، آسودگی کے ساتھ جینا، یہ تو شرمناک فعل بن کے رہ گیا ہے۔ مطلب آپ جو ہیں وہ اگر جی ہیں تو شرمندگی کے ساتھ جئیں۔ اب چونکہ میں ہوں شرمندہ زندگی جینے میں، یہ ناول اسی طرح سے میرا ایک ریئیکشن تھا، اور وہ لوگ جو کہ نہیں ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ہماری ہی بنیادیں ہلی آ رہی ہیں، ہماری تھیسس ہل گئی پوری، ہم تو اس دنیا کو اتنا اچھا سمجھ رہے ہیں، فیشن میں لکھ دیتے ہیں کچھ سونامی کے بارے میں، کچھ فسادات کے بارے میں، کچھ محبت کی ناکامی کے بارے میں، کچھ مذہب کے خلاف، کچھ سماج کے خلاف، کچھ ہم تو فیشن میں لکھ دیتے ہیں بھائی، اب یہ آدمی تو بالکل چھوڑے گا ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں چھوڑے گا، تو وہ ہے نا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سر اب دوبارہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے مغرب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سر جو پھر میں آپ یہ کہیں گے کہ ایک ٹکڑا ہے، وہی ٹکڑا جیسے دریدہ نے یہ کہا کہ متن ایک ایسی گزرگاہ ہے جہاں سے معنی کے قافلے گزرتے رہتے ہیں، تو اس سے سر جو ہم لوگوں کی سمجھ میں آیا، اور جمیل جالبی نے اس پہ لکھا بھی کہ اس سے جو محفوظ متن ہے اس کے خلاف یہ ایک سازش ہے، آپ اسے کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو، کیونکہ اس جملے کے حوالے سے اردو میں بہت بحث ہے، اردو والے سے بہت لے رہے ہیں مابعد جدیدیت جو بھی چیز ہے۔ دیکھو اپنے اردو والوں کا بھی اپنا ایک سنڈروم ہوتا ہے نا، کہیں کہیں وہ ہر چیز مذہب بھی تو چلا آتا ہے، پھر وہ سنڈروم بنا لیتا ہے۔ اس بحث میں ہمارا خیال یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ نہیں کہہ رہا ہے وہ نا، محفوظ متن کی کیا معنی ہوئے؟ محفوظ متن جو اس وقت محفوظ ہے نا، جیسے قرآن جس کی طرف جمیل جالبی نے اشارہ بھی کیا، یہ تخلیقی متن کی طرف کی رکھیے اس چیز کو، ادھر مت جائیے۔ جمیل جالبی نے اشارہ کیا، وہ وہی تو بات ہے نا کہ آپ ادھر کو جو جائیں گے نا تو پھر تو سب کچھ سازش نظر آئے گی، اور ہو بھی سکتا ہے کہ سازش ہو، لیکن وہ سازش اپنانے کے لیے اتنی دور کا راستہ اپنائے کہ ابھی تک مجھے نہیں لگا کہ اس سے کوئی نقصان پہنچا ہو محفوظ متن کو، ابھی تک مجھے کوئی ایسا نہیں لگا کہ اس سے بائبل کو کوئی نقصان پہنچا ہو، ہے نا، یا بھگوت گیتا کو اس سے کوئی نقصان پہنچا ہو۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ نیٹشے نے دریادہ سے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ لینگویج از دا موبائل آرمی آف میٹافرس، یعنی زبان استعاروں کی چلتی پھرتی فوج ہے۔ اس کو کیوں بھول گئے لوگ؟ یعنی سب سے پہلے نیٹشے نے کہا ہے کہ زبان استعاروں کی چلتی پھرتی فوج، اور یعنی ایک لفظ اپنے آپ میں دوسرے لفظ کے لیے استعارہ بن جاتا ہے، وہ لفظ جو آگے چلتا ہے وہ دوسرے لفظ کے لیے استعارہ بن جاتا ہے۔ سارا کا سارا تو وہاں سے لیا دریدہ نے، یہ دریدہ وریدہ تو یہاں آ کے مشہور ہو گئے، دریدہ وغیرہ یہ سب کو اتنے بڑے لوگ تھوڑی ہیں جن کو آپ اہمیت دے رہے ہیں، اتنے بڑے لوگ تھوڑی ہیں یہ۔ اگر آپ پرانی تھیوریز پڑھ رہے ہیں، آپ نیٹشے کو پڑھ ڈالیے، دریدہ آپ کو معمولی لگنے لگے، اور نیٹشے پہ لکھ کے دریدہ نے کتنا کام کیا،
तो उसने असल में उन लोगों ने निश्चय के इधर तौर पे मुतासिर लिखा। नहीं किया ना ज्यादा उस कदर, नहीं तो जिन मुतासिर लोगों ने किया उनके हवाले से वो मुतासिर ये कि वो एक अपनी वो होती ना पीआरशिप होती है ना, निश्चय तो बहुत पुराना मतलब मामला हो गया ना। हाँ, तो वो एक मतलब पीआरशिप होती है। तो अब दरेदा ने या लाका ने या फोको ने अपनी अपनी अलग तरह से थ्योरी दी है। तो दरेदा असल में ये नहीं कह रहा, असल में आप दरेदा ये कह रहा है कि मतन में जो भी माने हैं तो वो माने जो हैं वो दरवाजा खोलते जाते हैं दूसरे माने के लिए, लेकिन हर मतन के लिए वो नहीं कह रहा है। तनकीद जहां से पैदा होती है, तनकीदी नुक्ता नज़र से जो दरेदा अहम हो जाता है वो यहाँ होता है कि वो इस बेस से वो ये देखता है कि कुछ मतन ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई दरवाजा नहीं खुलता, जिनसे कोई खिड़की नहीं खुलती, जैसा अभी आपने जिक्र किया सहाफी लोग जो मतलब सहाफियाना किस्म का जो अदब लिखा जा रहा है, कोई दरवाजा नहीं खुलता, वो वही है जो कि वो हैं, उनमें कोई इम्कान नहीं। यानी एक चीज वो है कि वो वही है जो कि वो हो सकती है, उससे बढ़ के उसमें कोई इम्कान नहीं है। आप ऐसे समझिए ये गुलदान रखा हुआ है, ये गुलदान वही है जो कि ये हो सकता था, अब इसमें कोई इम्कान नहीं है। इसमें इम्कान तब पैदा होगा जबकि इसे मैं छूऊं और इसे फेंक दूं, या इसको तोड़ के इससे कोई और चीज बना लूं। यानी जब इसमें कोई इंसानी हरकत पैदा हो जाए या कोई इंसानी वजूद इसको आके छुएगा तब इसमें कोई इम्कान पैदा होगा। अपने आप में ये कुछ भी नहीं है, इसलिए ये मतलब नहीं है ना। लेकिन मतलब कहने का ये है कि जो जबान का जो पूरा का है, अगर वो इस किस्म का है कि आप एक बात कहते हैं और उस बात से एक दूसरा दरवाजा खुल जाता है, तो इससे कारी की अहमियत का भी तो मतलब एक कारी पे तो डिपेंड है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जी कारी पे डिपेंड है। तो दरेदा वगैरह के लोग नहीं फैशन में अपना लिया ना, ये तो कारी फैशन पे है। इस तरह की जिम्मेदारी हम डाल भी नहीं सकते ना, कारी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना तो इतना कारी को सिखा रहे हैं वो थोड़ा सा, जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि नक्काद का कोई मतलब वही काम के थोड़ी सी अपने अपने नजरिए से आदमी बता रहा है। आप ये कह रहे हैं, दरेदा का नाम तो लोग बहुत लेते हैं। अब फोको को देखिए, फोको ने तो पूरी लुगत को भी ये कहा कि मुक़तदरा का असर है इसके ऊपर पूरा पूरा। हाँ, यानी जो लुगत में जो अल्फाज हैं उनमें भी एक अथॉरिटी, एक इक़्तिदार, एक जबर मौजूद है कि जो लुगत बनाई गई है हमारी। तो कहाँ इन सब चीज़ों को हटाएंगे आप। हाँ, लाका है, लाका ने यही पूरे का पूरा नफ्सियाती नुक्ते से देखा। उसने फ्राइड की जो पूरी थ्योरी है लाशऊर की, उसने उसको बिल्कुल पलट दिया। उसने कहा कि जो हम कोई एक ऐसी चीज लिख ही नहीं सकते जो कि पॉलिटिकल ना हो, जो कि पॉलिटिकल अनकॉन्शियस की कॉन्सेप्ट थी। जहाँ पे फ्राइड ने इज्तिमाई लाशऊर की बात की थी, यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की थी, वहाँ लाका ने पॉलिटिकल अनकॉन्शियस की बात की। तो इस तरह से चीजें ये असल में देखने का एक मतलब मेरा ख्याल है महफूज मतन को इन छोटे मोटे लोगों से कोई भी खतरा नहीं होगा। ये सब अदबी नक्काद है और अदब बहुत हाशिए में गई हुई चीज़ है, माफ कीजिएगा। वो इसका इशारा मेरे मौत की किताब के जो बिल्कुल शुरू के पेज है ना, उसके अंदर आपको मिल रहा है। ये सिर्फ उर्दू के हवाले से नहीं है। ये लोग कहाँ इसको नुकसान पहुंचा सकेंगे महफूज मतन को, इनके बस की बात है। थोड़ी सी बात सार्तर के हवाले से करते हैं कि सार्तर की जो वजूदियत है उसकी आवाज़ें हम उर्दू जदीदियत के साथ साथ सुनते हैं। हाँ। और अब उर्दू अदब को उस वजूदियत ने किस हद तक मुतासिर किया? आपके यहाँ ये चीज़ें तो हैं, नहीं मैं देखिए वो एक फैशन बन गया था। नासिर सार्थ जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, कामू, काफका, समझे ये तीन नाम थे सबसे ज़्यादा मशहूर। तो वो ये मान लिया था ना क्या जो आपका कहना है कि जदीदियत होगी तो वजूदियत होगी, वजूदियत होगी तो जदीदियत होगी। ऐसा है नहीं, बल्लाज महना की यहाँ इस तरह का मामला नहीं है। जदीदियत है लेकिन वजूदियत नहीं। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जदीदियत की जो पूरी तहरीक थी उसको वजूदियत ने मुतासिर किया, लेकिन एक भी सच्चा वजूदी अफसाना नहीं लिखा गया। वजूदी बयानिया जो था वो बिल्कुल वजूद में नहीं आया। आपके हाँ सर नहीं, हमने ठोस आदमी की बात की ना। हमारा जो तरबियत हुई थी वो बीच में रुक गई है। यानी हमने ये जो जिस बयानी की बात की है, जिसने सब कुछ सिखाया है आपको, मतलब वो अलामती जो मैंने देखी अलामती बयानियों को मुस्तरद नहीं किया। अभी आपने जब शुरू में बात की थी तो मैंने अलामती बयानियों को, तजरीदी बयानियों को मुस्तरद नहीं किया, उसका हक मुझे नहीं। लेकिन उस किस्म का बयानिया लिखने को
میں قادر بھی نہیں تھا، میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا. تو میرا جو بیانیہ تھا وہ پرانا بیانیہ ہے، بیسیکلی بہت پرانا بیانیہ لکھتا ہوں، جو نیا بیانیہ میرا نہیں ہے، بہت پرانا بیانیہ لکھتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھوس انسان تو دکھے. دیکھیے وجودیت کیا ہے، وجودیت کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ انسان ایک تجرید نہیں ہے، اور انسان کا خیال، انسان کا تصور اس کے وجود سے نیچے ہے. آپ انسان کے تصور کو، انسان کے جوہر کو، انسان کے وجود پہ اہمیت دیتے ہیں. یعنی مقدم کون ہے اس کے اندر؟ مقدم جو ہے وہ اس میں وہ انسان کا وجود ہے. ڈیکارٹ نے، بس بہت ہی مشہور فلسفی تھا، ڈیکارٹ نے کہا تھا 16ویں صدی میں سوچتا ہوں اس لیے میں اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے وہ شعور کا مددگار ہے، ورنہ وہ اپنے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا. کیرکیگارڈ جو پہلا وجودی فلسفی ہے، ان کا نام ذرا سارت وارت کے ساتھ لوگ نہیں لیتے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں صاحب تو الٹا کہہ رہے ہیں، میں ہوں اس لیے میں سوچتا ہوں. شعور بعد میں ہے، پہلے میں ہوں، پہلے میرا وجود، ہاں پہلے میں وجود ہوں اور یہ بات میں جانتا ہوں. یہ ایک پوری بحث ہے. تو جو افسانے انسان کو تجرید کی سطح پہ دیکھا جنہوں نے، وہی تو میں نے کہا نا کہ بالکل تجریدی ہو گیا بندہ، تو وہ وجودی اصطلاحات تو اس میں آ گئیں. میں بڑے افسانے نگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اوسط درجے کے لکھنے والے تھے انہوں نے بڑا گھپلہ کیا ہے وجودی افسانے لکھ کے. مثال کے طور پہ سارتر کے یہاں ایک وجودیت کے کچھ ڈائمینشنز ہیں، کچھ جہات ہیں. اس میں ایک چیز ہے اینگوش، ہلکی سی جھنجھلاہٹ ہونا اپنے آس پاس سے، کچھ غصہ ہونا، اور مثلی کی کیفیت ہونا. ناشیہ اس کا پورا ناول اسی پہ لکھا گیا ہے. اور اینزائٹی، بے چینی ہونا، یہ 2-3 چیزیں اس کی ڈائمینشن ہیں. ان کو باقاعدہ لکھ کے مثلی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے صورتحال پہ. تو اگر آپ اوپر سے چیزیں لے لیں گے نا کسی چیز کی، یعنی آپ اس کے اوپر کے سمبل لے لیں گے، اس کی روح تک تو آپ اترے نہیں. وجودی تجربہ آپ کو کوئی ہوا نہیں، تو سچا وجودی جو سچا وجودی جو بھی تجربہ ہوگا وہ آپ تک پہنچے گا نہیں. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ سارتر بھی کوئی بہت اعلیٰ درجے کا وجودی ادیب نہیں ثابت ہو سکا. اچھا ہاں، سارتر فلسفی بڑا ہے. لیکن سارتر نے کیا کیا ہے، سارتر نے بھی اور البیر کامو نے بھی، انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی تھیوریز پیش کی، وجودیت کا جو فلسفہ پیش کیا، جو ظاہر ہے کہ ان کا فلسفہ نہیں ہے. اگر آپ وجودیت کے فلسفے کی بات آپ کریں تو اس کی جو ابتدائی جھلکیاں ہیں وہ تو آپ کو عہد نامہ عتیق میں مل جائیں گی، پھر آپ کو مائتھولوجی کے اندر مل جائیں گی، سینٹ اگسٹائن کی مل جائیں گی، تھامس ایکوینس کی مل جائیں گی، ہندوستان میں بدھزم میں مل جائیں گی، کہیں کہیں اپنشدوں میں مل جائیں گی. کوئی ان کا ایسا نہیں ہے کوئی. لیکن یہ جو دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے جو ایک نیا رجحان پیدا ہوتا ہے نا، اس کے حوالے سے ہم لوگ وجودیت کو ماننے لگتے ہیں. اس میں دونوں گروپ ہیں، لادینی بھی اور دینی بھی. کچھ وجودی فلاسفر ایسے ہیں جو کہ مذہب کو نہیں مانتے، جو کہ خدا کو نہیں مانتے، جیسے البیر کامو ہیں، اور یہ آپ کے سارتر ہیں، مارلو پونتی ہیں، مارٹن ہائیڈگر ہیں. لیکن ایسے بھی ہیں جو کہ مانتے ہیں خدا کو، اور اس کے اندر کارل یاسپر ہیں، سورن کیرکیگار ہیں، گیبریل مسترال ہیں، اور آپ کے اردو میں تو اتنا بڑا آدمی موجود ہے علامہ اقبال. وجودی ہی تو ہے، وجودی فلسفی ہے وہ بھی. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے فلسفے دیے، ان فلسفوں کو انہوں نے ناولوں کے ذریعے بھی پیش کیا. اب یہاں پہ غلط ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ نے اپنے ناول کو کسی بھی نظریے کا ایجنڈا بنایا، وہ آپ کی ذات کے اندر، باطن کے اندر جو ہے نقلی طور سے شامل ہو گیا کہ ابھی مجھے یہ لکھنا ہے، میرا یہ فلسفہ ہے، میں اس فلسفے کو ناول کے اندر پیش کروں گا، کردار کی زبانی سے میں یہ کہلواؤں گا. اپنے فلسفے کی اس میں ادبی تقاضے اور فنی تقاضے پورے نہیں ہوئے، چونکہ وہ جو نظریہ آپ میں آیا وہ آیا پہلے، تخلیقی عمل بعد میں آیا. اس کا الٹا اگر ہوتا کہ تخلیقی بے چینی پہلے پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر، اور پھر بعد میں دیکھتے کہ اگر آپ وہی آدمی ہیں، جینین آدمی ہیں، تو وہ نظریہ جانا چاہیے تھا. نظریوں کے لیے ناول تھوڑی لکھا جاتا ہے، اس کے لیے تو جھنڈا بلند کیا جاتا ہے. تو سارتر اچھے ناول نہیں لکھ سکا، ڈرامے اس کے اچھے ہیں،
لیکن اچھے افسانے نہیں ہیں اس کے یہاں، اچھے ناول نہیں ہیں، چونکہ لگتا ہے کہ بالکل اس نے بھر دیا ہے اور وہ چیز ڈائلوٹ نہیں ہوئی بالکل، کہ اب آپ کو الگ دکھتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کر سکتے ہیں، وہ چیز جو ہے تحلیل نہیں ہو سکی. لیکن کامیوں نے لکھے اچھے. کامیوں کی حیثیت جو ہے اتنے بڑے فلسفی کی نہیں جتنے بڑے، لیکن تھے وہ بھی فلسفی. لیکن کاموں کا زور، دیکھیے کاموں کا بڑا اچھا قول ہے، کاموں اور سارتر کا فرق بڑے، ایک جو کاموں کا قول ہے اس سے وہ صاف ہو جائے گا. کاموں نے کہا کہ ادیب کا فرض ہے کہ وہ اپنے عہد کے مسائل میں شامل رہے، لیکن قالب کی تعمیر کے لیے اس سے تھوڑا دور بھی رہے. وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ واقعہ پکڑے بیٹھے، یعنی ادیب کا یہ تو فرض ہے کہ وہ اپنے عہد کے مسائل میں شامل رہے، لیکن قالب کی تعمیر کے لیے اس سے تھوڑا دور بھی رہے، یعنی تھوڑی دوری بھی رکھو بھائی. یہی سارتھ پر کاموں کا جھگڑا شروع ہوا تھا. پولیٹیکل کمٹمنٹ سارتھ کا بہت تھا، وہ میں اس کی عزت کرتا ہوں، بہت بڑا پولیٹیکل کمٹمنٹ تھا اس کا، لیفٹ آئیڈیالوجی بھی اس کی. اور ایک چیز اور سمجھ لیجیے کہ وجودی میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی مارکس کو نہیں مانے گا، مارکس کو ماننے والا بھی ہو سکتا ہے، وجودی کو بھی ماننے والا. اس سب سے بڑی مثال سارتھ ہے. کاموں جو تھا وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ اس کا نہیں تھا، وہ تھوڑا الگ تھا، لیکن اپنے جو مضامین اس نے لکھے ہیں کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر، پھانسی کی سزا کے خلاف جتنے پاورفل مضامین کاموں کے ہیں وہ دیکھنے لائق ہیں. وکٹر ہیگو نے اس سے پہلے لکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ جو لکھا کاموں نے لکھا، فلسفہ کاموں نے بھی لکھا. متھ آف دا سیسیفس اس کی بھی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیے. لیکن جب وہ ناول لکھتا ہے، جب وہ فال لکھتا ہے نا، جب وہ بیگانہ لکھتا ہے، جب وہ پلیگ لکھتا ہے، جب وہ اپنے ڈرامے لکھتا ہے، تو آپ بالکل انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے ہیں کہ ایسی بھی چیز لکھی جا سکتی ہے. یا سارتھ ہے، سارتھ تو اس سطح پہ نہیں ہے، کوئی بھی فلسفہ نہیں دیا اس نے، کچھ نہیں دیا، لیکن وہ ایک سچا تخلیقی وجودی ہی فنکار ہے. تو یہ ہے کہ مطلب ہمارے یہاں سارتھ سے تو بہت لیا گیا اثر، جو آپ نے کہا بالکل میں مانتا ہوں. کاموں کو نظر انداز کیا گیا. اگر کاموں سے تھوڑی سی تربیت لے لی جاتی، یا کاموں کس طرح سے اپنے ناولوں کا تانا بانا تیار کرتا ہے، تو شاید جو ہمارے جدیدیت کے زمانے میں جو گھٹیا افسانے لکھ دیے گئے ہے نا، اچھے تو اچھے موجود ہیں. دیکھیے صاحب، وریندر پرکاش، بلراج مہندرا، انور سجاد، احمد حمیش، خالدہ اصغر، جو اب خالدہ حسین ہے یا نہیں معلوم کیا، یہ لوگ تو موجود رہے ہیں. دیکھیں یہ ہے تو وہ تو اثر ہے. اب سر تھوڑی اردو کے حوالے سے بات کریں، جیسے پریم چند ہیں، اور پریم چند کے بعد جیسے منٹو ہیں، بیدی ہیں، ساتھ چلے ہیں، اور پھر انتظار حسین اور نیر مسعود آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے، بعد کی نسل جو ہے، اس میں کچھ چند لوگ دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بھی کچھ اتنے سیریس نہیں ہیں. تو ہم کیا سمجھیں سر، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو نیر مسعود اور انتظار حسین کی بعد کی نسل ہے، صدیق عالم بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اکا دکا لوگ ہیں، تو ہم کیا اس سے کیا اندازہ لگائیں کہ اردو فکشن جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ سید محمد اشرف نے بہت اچھی چیزیں لکھی. یہی ہم کچھ ایسے نام آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اچھا لکھ رہے ہیں. سید محمد اشرف بہت اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اور آپ شاعر بھی ہیں، تو نئے لکھنے والے شعراء کے حوالے سے بھی کچھ کہتے ہیں. نہیں، میں شاعر نہیں ہوں. نہیں بالکل، آپ نے آن کیمرہ یہ کہا ہے کہ آپ نے نظمیں لکھی ہیں، اس کے بعد آپ نے اچھا فکشن لکھا ہے. میں دستبردار ہو گیا ہوں ان سے، جی معاف کیجیے گا. لیکن پھر بھی سر نئے لکھنے والوں میں فکشن کے حوالے سے تو خورشید اکرم مجھے بہت پسند ہے. ان کا ایک افسانہ ہے مذبے کی بھیڑ، بہت اچھا ہے. ہاں تو خورشید، اور تو مجھے معاف کیجیے، صرف خورشید اکرم یا خورشید اکرم، سید محمد اشرف، صدیق عالم. اور اگر سرحد کے ادھر چلے جائیں تو کچھ سرحد کے ادھر آصف فرقی اچھا لکھ رہے ہیں. محمد امین شاہد ہیں. جی جی. مجھے تو اور کوئی نام نہیں لگا. شعراء میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری میں کچھ؟ شعراء میں اگر آپ مطلب غزل کی بات کریں تو قرۃ احساس سے بڑا نام کون ہے؟ نہ کوئی یہاں ہے نہ کوئی وہاں ہے. اپنے نہیں صاحب، بر صغیر میں کوئی نہیں، مطلب ہندوستان میں بھی نہیں ہے، پاکستان میں بھی کوئی نہیں. تو یہ بیان تو بہت مطلب آپ سوچ سمجھ کے ہی دے رہے ہیں نا. تو اس میں تو پھر ظفر اقبال، آپ نے کہا آج کی نہیں، آپ نے آج کی بات. اچھا، اس کے بعد کی نسل، آپ نسل کی بات کر رہے تھے، آپ نسل کی بات کر رہے تھے. وضاحت ضروری تھی نا، گڑبڑ مت کیجیے. یہ تو بیچارے مطلب بالکل، یعنی یہ تو بہت ہی
हाँ, जफर इकबाल का भी यही कहना पुराने है कि लोग, हिंदुस्तान में सिर्फ वही एक ही पुराने। आदमी शायर है, वो भाई वो फरहत एहसास है। हिंदुस्तान में नहीं, वो तो जफर इकबाल ये कह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में कोई मुझे हाँ, फरहत एहसास की अपने टक्कर के का बाद, शायर जी, नहीं। बिल्कुल। और जितनी मैंने उनकी शायरी, जितनी आप लोगों ने देखी होगी, जितनी उनकी शायरी मतबूआ हुई है ना, उस मतबूआ शायरी जो मैं तो जानता हूँ ना, मैं तो गवाह हूँ ना, जी, जी। मेरा उनसे ताल्लुकात इस तरह के हैं, और मेरा ताल्लुक उनसे ऐसा है कि बड़े भाई भी हैं और मेरे हमदाद भी हैं। तो ये बयान सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि बड़े भाई हैं? नहीं, ये इसलिए कि मैं ये आपको बता सकूं कि उनका सिर्फ छपा हुआ ही मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने उनसे रोज 8-8 10-10 गजलें मैंने छपे हुए तो एक जमाना हो गया उनका, वो तो है भी एक तो मैं शेर वो, जो आया हाँ, है। तो वो भी मैंने, मतलब नहीं जमाना हो गया, और जो जो चीजें आती हैं जी। वो भी उतनी नहीं। तो मैं जानता हूँ कि जिस तरह इस आदमी ने, इस शायर ने जिस्म और रूह की जो एक इकाई है उसको किस तरह तोड़ा और फिर इकाई के अंदर बदला है। कार्टीसियन ड्यूलिज्म एक पूरा का पूरा हमारे यहाँ फलसफे के अंदर, और जिस्म और रूह का जो एक पूरा मामला है, इसको और एक इश्क को एक इस्तारा बना के, अपने लहू को एक इस्तारा बना के जैसी शायरी की है, उसकी जड़ें कहीं कहीं सूफियाना शायरी से, मतलब कहीं कहीं तो मुझे लगता है जैसे बिल्कुल एक आफाकी कलाम है ये, सूफियाना कलाम के अंदर जो शान हुआ करती थी, जो और लोग लिखने की कोशिश करते हैं मगर नकली होता है। जी। तो ये तो हुआ मामला और फर्क। कौन पसंदीदा है? दूसरा शारिक कैफी बहुत अहम नाम है जी। गजल में भी, और शारिक कैफी की जो इधर नज़में आई हैं, देखिए शुरू में जो उनकी गजलें थी वो भी, लेकिन इधर जो नज़में आई हैं तो उसमें उन्होंने इतनी चौंका देने वाली बातें की हैं। सर, ये उर्दू फिक्शन है, इस पे आप अगर तरक्की पसंद तहरीक जदीदियत और मारा जदीदियत के हवाले से बात करें तो किसने दूररस असरात जो है मुरतब किए हैं? तरक्की पसंद तहरीक ने की दूररस, हाँ, तरक्की पसंद तहरीक ने ज़्यादा दूररस नतायज, क्योंकि आज भी आप देखिए कि जिसे आप नाम नहाद ये माबाद जदी अफसाना कहता है, वो लौट के तरक्की पसंद अफसाने से ही उसकी जो है वो जाके जोड़ते हैं सिर्फ, क्योंकि ये बात करने लगे हैं ना कि नेटिव्स, देसी वाद और मुकामियात और औरत के मसाइल और मजदूर के मसाइल और सबाल्टर्न आशिर गए हुए लोगों के मसाइल, तो लौट के तो बात नहीं होती है ना इनकी जितनी है। जी सर, ये आप घूम फिर के, क्योंकि आपके नावल पे कम बात हुई इस गुफ्तगू में, फारूकी साहब के मजमून के बाद जो बहस दर बहस का एक दरवाज़ा खुला है, आपके क्या तासुरात हैं उसके बारे में? कुछ थोड़ी सी वजाहत करिए अपने नावल, कुछ समझाइए भी कारी को। नहीं समझा पाऊँगा अमरुद, नावल के बारे में नहीं समझा पाऊँगा। नावल लिखा हुआ समझने की कोशिश करें 10-15 साल बाद शायद समझा सकूँ अगर जिंदा रहा, अभी क्या समझा पाऊँगा। लेकिन ये कि फारूकी साहब ने जो मजमून लिखा है, तो अब जाहिर है कि लिखते वक्त वो सब चीज़ें मेरे जहन में कहाँ थी, मैं तो ये सब बातें पहले ही कह चुका हूँ, तो मेरे जहन में कहीं ये नहीं था कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ गुजरा है, उनको लगा कि भाई इस किरदार के साथ जो कुछ गुजर रहा है और जो सफरिंग्स इसकी मतलब चल रही हैं, इन सफरिंग की कहीं एक तमसील ये भी हो सकती है, उनको उनकी सफरिंग याद आई। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से लिखा है, लेकिन ये कि भाई फारूकी साहब ने मजमून लिखा अच्छा खासा, मेरे ख्याल है 25-30 पेज का मजमून है उसके ऊपर। तो अब ये कि लेकिन ये कि मौत की किताब यानी बुनियादी तौर पे मेरे जहन में ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन वही जो मैंने कहा ना कि मतन, अभी आप ही ने कहा था ना कि मतन में से कोई क्या निकाल लेगा, क्या खंगाल लेगा, ये उसकी अपनी सवाबदीद के ऊपर है, उसकी अपनी सलाहियत पे है, उसकी अपनी कंडीशनिंग के ऊपर है, किसी दूसरे की कंडीशनों को कोई और देखेगा। इस बात ने जो हमारे पर एक गोशा छापा था, उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साहब ये मतलब ये नावल लिखा किसने है, मेरी मतलब हमारी समझ में ये भी नहीं आया कि ये नावल लिखा किसने है, उसका जो मुकदमा दिया हुआ है वो नावल का पार्ट है कि नहीं है। तो अब इस सतह के भी कारी इसके अंदर मौजूद हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि तनकीद निगार जो आगे जेन्युइन होंगे वो समझाएंगे और वो बताएंगे कि इस नावल में क्या है क्या नहीं है। वो मैं तो इबाम को पसंद करता हूँ, तो मैं तहरीर में भी अपनी इबाम को पसंद करता हूँ, तकरीर में भी, इंटरव्यू में भी, और इंटरव्यू में ही पसंद करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान की शख्सियत अपने आप में खुद मुबहम है, इंसान का वजूद खुद मुबहम है, 90% 60% तक मुबहम है, 10% मैं आपको समझ पा रहा हूँ इस लोग, 10% आप मुझे समझ पा रहे होंगे। तो रहने दीजिए इस बहस को, अपने नावल के बारे में खुद कोई बात करना अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को करने दीजिए जो फेसबुक पे
اپنے نہیں ناول کے بارے کی میں بتاتے رہتے ہیں یا آپ سر جب کہانی لکھتے ہیں تو آپ کے لیے واقعہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا صورتحال؟ صورتحال. میں نے پہلے کہا واقعہ بالکل نہیں، صورتحال. صورتحال بہت اہم ہوتا ہے. جن جذباتی مسائل یا روحانی کر میں گھرا ہوتا ہوں. مطلب اگر مجھے بخار آ گیا ہے تو بخار میرے لیے کوئی اہمیت تھوڑی رکھ رہا ہے. بخار اتر جانے کے بعد پھر میں سوچوں گا کہ ان دنوں کیا تھا، تو پھر وہ جو صورتحال ہوگی اس کو زندہ کروں گا، تو پھر اس کی قلب مائیت ہوگی. تب شاید میں یہ لکھ سکوں کہ بھائی میرے منہ کا مزہ تلخ تھا ان دنوں، یا میری آنکھوں کے آگے پیلے پیلے دھبے سے اڑتے تھے. لیکن جس وقت پیلے پیلے دھبے اڑ رہے ہوں گے، اور یاد رکھیے جب تک وہ میرے شعور کا حصہ رہیں گے پیلے پیلے دھبے، تب تک میں اس پہ کہانی تو کیا ایک صدر میں نہیں لکھ سکتا. پیلے دھبے اڑ کے غائب ہو جائیں، پھر میں ان کو خود کھنگال کے لاؤں لاشعور کے نیہا خانوں سے. یہ کام مجھے کرنے دیجیے، محنت کرنے دیجیے مجھے، تب کروں گا نا. اوپر کا کام نہیں کرتا. فاروقی صاحب نے آپ کی نثر کو کیکڑے کی طرح کہا کہ جتنا آگے چلتی ہے اتنا پیچھے، اتنا دائیں اتنا بائیں. بڑا صاحب میرے لیے حیرت زدہ، میں تو قائل ہو گیا کہ بڑے بڑے مضامین پہ آپ دیکھیے تو یہ جملہ ان کا بھاری ہے. بعد میں نے خود دیکھا کہ کیا مطلب کیا ہے اس کا. تو شاید وہی ہے کہ جس بیانی کی بات آپ کر رہے تھے. اچھا، انہوں نے مقابلہ کیا تھا ہمارے اپنے ماموں کے بیانی سے. یہ آپ کو بتائیں، جب ان کو معلوم ہوا کہ ابو فضل صدیقی ہمارے ماموں ہیں سگے، تو ان کے لیے بہت قائل ہے وہ. لیکن اب ان کا تو 100 150 پیج کا ایک افسانہ ہوتا تھا. انہوں نے اچھا نیچرلزم ان کی یہاں بہت ہے، جزیات نگاری ان کی یہاں بہت ہے ابو فضل صدیقی کی. انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا پورا خط یہ ہے کہ تمہارے ماموں کی نثر کو تم سے کوئی علاقہ نہیں. ہوا یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ خالد جاوید ان کا بھانجا ہے، تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ بھائی مجھے تمہارے بیانیے پہ اور تمہاری نثر پہ پہلے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایسا کیسے لکھ رہا ہو تم. جب مجھے معلوم ہوا کہ تم ابو فضل صدیقی صاحب کے بھانجے ہو، اب مجھے کوئی حیرت نہیں، کیونکہ مچھلی کے بچے کو تیرنا کوئی نہیں سکھا سکتا. فاروقی صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ، تمہارے ماموں کو تمہاری نثر سے کوئی علاقہ نہیں، تم نے کچھ نہیں سیکھا وہاں سے. تمہارے ماموں تو گویا ایک ایتھلیٹ کی طرح ان کی نظم دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، سٹ پٹ بس آگے بھاگ رہا ہے. زبردست نثریں ان کی ہمارے ماموں، لیکن وہ ایک ایتھلیٹ کی طرح بھاگتی ہوئی چلی جا رہی ہے، جیسے ریس کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن تمہیں کوئی جلدی ہی نہیں بھاگنے کی. تم کیکڑے کی طرح، تمہاری جو نثر ہے وہ کیکڑے کی طرح ہے. کیکڑے کی اگر آپ چال دیکھیں تو وہ چونکہ چاروں طرف اینٹینا نکلے ہوتے ہیں، اور جتنی آگے جاتی ہے اتنی پیچھے جاتی ہے، دائیں بھی جاتی ہے بائیں بھی جاتی ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ بات کچھ بھی کہتے ہو سب کچھ سمیٹتے ہوئے کہیں پہ آتے ہو، آئے آگے پیچھے دائیں بائیں سب کچھ سمیٹ لیتے ہو. کانٹرڈکشن بڑی اس طرح سے آ جاتے ہیں. کیکڑے سے ان کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جب آپ دائیں بھی جا رہے ہیں بائیں بھی جا رہے ہیں، کہ اس نے چیخ کے کہا، ایک جملہ ہے. پھر آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیکن ممکن ہے کہ یہ صرف اس کو محسوس ہوا ہو، اس نے چیخ کے نہ کہا ہو. تو وہ چیز ہوتی ہے نا. تو آگے گئے آپ، پیچھے گئے، اور دائیں بھی گئے اور آپ بائیں بھی گئے، یعنی آپ پورے ڈسکورس کو سمیٹتے ہوئے آگے چلنا ہے. آپ کو کوئی جلدی جو ہے وہ سپاٹ انداز سے آگے بڑھتے رہنے کی نہیں. اس پہ یہ بہت ہی انہوں نے ایک بلیغ بات کی. مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میرے یہاں ایسا ہو سکتا. اب یہ میرے لیے اعزازی کی بات ہے کہ اگر ایسی باتیں میرے بارے میں کہہ دی گئی ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ سچائی ہے کہ نہیں. دوسرے لوگ اس کو مستقبل اور تاریخ جو ہے جناب، اس کا بہت بڑا کوڑے گھر ہے، ایک بہت بڑا کوڑے دان ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ تو تعریفیں کتنی ہو جائیں، ہماری ہو جائیں، خالد جاوید کی ہو جائیں، کسی کی ہو جائیں، تو برائیاں کتنی ہو جائیں، کوڑے دان سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے ڈلنے سے. تاریخ کا اپنا اسی چوہے دان چوہا میں جا کر اس کا ہمیں نہیں پتا، مطلب نہ ہمیں اس پہ کوئی اثرات ہے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں یار کہ کوئی چیز محنت سے لکھی ہے، سچائی سے لکھی ہے، لکھ دی ہے. بری ہے تو اب یہ بری ہے، چونکہ لکھی ایسے سکتے تھے. بری چیز ہی لکھنے کا مطلب افورڈ کر سکتے ہیں. بری چیز لکھنے پہ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ناراض مت ہو، بری چیز کو مت پڑھو. تم سے کس نے کہا کہ پڑھو؟ اب ایک آخری سوال سر. ہاں بس اب آخری سوال، بالکل آخری سوال کہ چونکہ ناول پہ بات ہوئی ہے، آپ کی فکشن جو کہانیاں ہیں اس پہ بات کم ہوئی ہے. یہ تو مطلب کسی ماں باپ سے یہ پوچھنا کہ اسے بچہ کون سا زیادہ پیارا ہے، بہت بچپنا سا سوال ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو افسانوی سفر ہے اس میں آپ کون سی کہانی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور افسانے
لکھنے کے کچھ تجربے میں ہمیں بھی آپ شامل کریے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ساری چیزیں سبھی پسند ہوتے ہیں آدمی، اور جس وقت آدمی لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہی اس کو مستقبل کے بارے میں تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آگے کوئی چیز لکھ پائے گا بھی کہ نہیں لکھ پائے گا، یہ تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ پوچھیں کہ سب سے زیادہ اپنی لکھی چیزوں میں کون سی چیز پسند ہے، تو وہ ایک افسانہ ہے مٹی کا تعاقب، جو آج کل مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی آگے میرا یہ خیال بدل جائے. تو مٹی کا تعاقب نام کا ایک میرا افسانہ ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جن لوگوں نے تعریف کی وہ تعریف اور برائی کی تو برائی، اس افسانے کا ذکر نہیں ہوتا کہیں. میرے ہر افسانے کا ذکر ہوتا ہے، کسی کی تعریف ہوتی ہے، کسی کی برائی بھی ہوتی ہے، لیکن مٹی کے تعاقب کی نہ تعریف ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی اس پہ تنقید یا کوئی نکتہ چینی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ افسانہ پڑھا ہی نہیں میرا کسی نے، جبکہ وہ میرے ہر مجموعے میں شامل ہے اور 2 بار چھپ چکا ہے. تو اب وہ مٹی کا تعاقب جو ہے افسانہ، اس میں ایک پورا کا پورا، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا افسانہ جو ہے وہ آپ کی پوری جمالیات کو، آپ کے پورے دنیا کی جو پوری سوچ ہے اس کو الٹ دیتا ہے. اور مجھے اس میں بہت ہی مزہ آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، موت کی کتاب بھی میں نے یہی شرارت کی ہے. میں آپ کی جمالیات کو توڑنا چاہتا ہوں پوری کی پوری. جو مجھے اگر کسی چیز سے چڑ ہے تو وہ ہے جمالیاتی حس ہے، شاید حس تو ہوتا نہیں، تو جمالیاتی حس یعنی ایستھیٹک جو ہے آپ کی، آپ اگر کسی فن پارے سے محض جمالیاتی مسرت حاصل کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں بتائیے کہ اس مسرت کے کیا معنی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تو ضمیر کے صدر دروازے پہ کھڑے ہو جائیے، اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے ضمیر نے، کنڈی کھلوائیے اس سے ضمیر کی. اور اگر وہ کنڈی نہیں کھول رہا ہے ضمیر اپنی، تو جب تک کھٹکھٹاتے رہیے، جب تک آپ کے ہاتھ خون نہ ہو جائیں، انگلیاں فگار نہ ہو جائیں، مر جائیں آپ، بے ہوش ہو جائیں، لیکن دروازہ کھلوانے کی کوشش کیجیے. تو میں تو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں. ڈسٹرب کرنے کے لیے مجھے آپ کی دنیا کی مروجہ اخلاقیات، آپ کی دنیا کی مروجہ جمالیات، دونوں چیزوں کو مجھے کہیں ڈسٹرب کرنا پڑے گا. وہ میں نے مٹی کے تعاقب میں بری طرح سے کی ہے. موت کی کتاب میں بھی کیا، موت کی کتاب میں کیا، مٹی کے تعاقب میں اس آدمی کا جس کا کہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ بات کرنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ میرے سینے پہ جو بغدے چلا رہے ہیں تو کیا مجھے ان سے تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ کو کیسے معلوم کہ اب مجھے کوئی احساس نہیں ہے مطلب تکلیف کا؟ آپ دیکھ کے آئے گا، آپ کو کیسے معلوم کہ میری روح نکل گئی اور پیڑ پہ بیٹھ گئی جا کے؟ مادے کو آپ نے کیا کیا ہے، مادے کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، منافقانہ طور پہ روح کو اہمیت دیتے ہیں. یعنی پیچھے آپ بنے ہوئے ہیں مادہ پرست. دولت آپ کو چاہیے، اچھا مکان آپ کو چاہیے، کار بنگلہ آپ کو چاہیے، اچھے لباس آپ کو چاہیے، لیکن آپ منافقانہ طور پہ بنے ہوئے ہیں کون؟ روح کے آدمی. ٹھیک ہے، کڑوا چوتھ کا برت رکھا جا رہا ہے یا ہم روزے رکھ رہے ہیں، تکلیف کسے دے رہے ہیں؟ جسم کو. دینا چاہیے تھا نفس کو، لیکن صرف تکلیف جسم کو مل رہی ہے. جسم تو قربان ہو رہا ہے بھائی. اگر آدمی کی موت ہوگی تو جسم کی وجہ سے ہوگی نا، تو روح کے نام پہ جسم کی موت ہوتی ہے. روح کو اہمیت ہوتی ہے، دے نہیں رہے جتنی کہ جسم کو دے رہے ہیں. اس پوری یہ جو ڈائکوٹومی ہے نا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں وروداباس، اس کو تقریباً میں نے اپنے ہر افسانے میں اور ہر ناول میں برتا ہے. اس میں تو بہت اچھی طرح سے برتا ہے، مطلب بہت زیادہ میں نے اس کو تفریح کا دوپہر اس میں نے بھوت. اچھا یہ سب چیزیں ایسا نہیں ہماری داستانوں کے اندر موجود ہیں، یہ سب میوزیکل ریئلزم ہی نہیں ہے. خالی لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی میوزیکل ریئلزم کے ایلیمنٹ خالد جاوید کے یہاں بہت ہیں. یقیناً ہے، میں نے سیکھا ہے مارکیز سے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. میں نے سیکھا ہے ملان کنڈیرا سے، نقل نہیں کی ہے کسی کی، چربہ نہیں کیا ہے کسی کا، لیکن سیکھا بہت ہے. تربیت تو دیکھی بہت ہوتی ہے. شروع میں میری تھی روسی ناول نگاروں کے ذریعے بہت ہوئی، دوستویسکی، ٹالسٹائے، چیخوف، میخائل بلگاکوف، گورکی، گوگول، پشکن، سب نے میرے. پھر بات کے اندر آپ یہ سمجھیے کہ مادام بواری نے زندگی پلٹ کے رکھ دی. مطلب فلابیر موجود ہے، استاندال موجود ہے، وکٹر ہیوگو موجود ہے. تو پھر یہ کہ فرانسیسی ادب، آج کل میں نے لیٹن امریکن لٹریچر کے اس کو کیا. لیکن یہ کہ
मैजिकल रियलिज्म कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके यहाँ मौजूद ना हो, ये तो एक खास ब्रांड है, आपके दास्तानों के अंदर मौजूद है, आप बरतते कैसे हैं उसको। आपके यहाँ टेक्निक तो मौजूद है, आपके यहाँ उड़ने वाला गालीचा भी मौजूद है, बोलने वाला बंदर भी आपके यहाँ मौजूद है नहीं, आपके यहाँ फसाने, आप इसको बरत कैसे रहे हैं, बरतने वाली बात है। टूल्स सब मेरे पास, सारे टूल पुराने हैं नमरूद साहब, मैंने एक टूल भी ऐसा नहीं लिया, अपने लिए बनाया नहीं है जिसकी कोई रिवायत पाई ना जाती हो, हमारे यहाँ उर्दू में भी ना पाई जाती हो। कोई मगरिब से कोई टूल यहाँ नहीं आया है, हर टूल मशरकी है। मौत और जिंदगी मेरे एक मेरी कहानी, जिसमें मौत और जिंदगी आपस में बात करने लगते हैं, ताश के पत्तों का अजायब दर, कोई ऐसा टूल नहीं। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पहले से मौजूद है, मौत और जिंदगी के डायलॉग मौजूद है, हमारे यहाँ शायरी के अंदर मौजूद है जनाब, हमारी पुरानी शायरी के अंदर मौजूद है। तो ये कोई ऐसी चीज तो नहीं कि साहब कोई नयापन मैंने कर दिया है। तो मगर ये उस जमालियात को थोड़ा सा सवाली निशान लगाना है मुझको, और मेरा ये भी कहना है कि साहब फिक्शन से अगर उसी किस्म की जमालियात और उसी किस्म का निशात हमें हासिल करना है जिस तरह शायरी से करते हैं लोग, और वो भी मोमिन की शायरी से या ज़ौक़ की शायरी से, सौदा की शायरी से, गालिब की शायरी नहीं, गालिब तो डिस्टर्ब करता है, अमीर भी डिस्टर्ब करता है, तो फिर मायूसी होगी आपको, चूँकि फिक्शन तो बने ही इसीलिए है कि फिक्शन में तो वो सारी बातें कही जाएं जो कि अनकही है, और एक दूसरी दुनिया बना दी जाए। तो मेरी जमालियात आपकी जमालियात को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी, और वही मतलब बुनियाद है, और वही उसी की वजह से लोगों को परेशानी होती है कि कोई खिड़की नहीं खुलती। अब मौत की किताब के बाद बहुत बेसब्री से इंतजार है लोगों जी। तो क्या कुछ हम उम्मीद रखेंगे हाँ, कुछ महीनों में या कोई नई चीज आने वाली जी है, तो आप दुआ कीजिए जी, क्या है, एक नाविल है बहुत जल्दी, एक नाविल। चलिए सर, हम दुआ भी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि नया नॉवेल जो आएगा उस पर इससे भी ज़्यादा ज़ोरदार बहस होगी, ताकि उर्दू फिक्शन के हवाले से मज़ीद बातें होती रहें। आपने वक्त दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।